السلام علیکم، میں ہوں لطیف شیخ۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملا رہا ہوں وہ بہت پروقار شخصیت ہیں۔ پاکستان جب سے بنا ہے تب سے وہ فلم انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اور جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئے۔ حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑا خاندان۔ مشہور ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر سید اقبال حسین رضوی صاحب۔ جناب شیخ لطیف صاحب، آپ نے جس انداز میں میری تعریف کی ہے اور بتایا ہے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ میں کیا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا کم کر دیا کریں میری تعریف، اس لیے کہ سب سے بڑا نام جو ہے وہ اوپر والے کا ہے۔ ہم تو اسی کے ہیں، اسی کے دم سے ہیں، اسی کا ظہور ہے جو کچھ ہے، اور جو کچھ ہے اسی کے دم سے ہے۔ تو ایکچولی یہ ہے کہ میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوا 22 فروری 1934 کو، اور اس کے بعد یہ تھا کہ ایک بڑا عجیب سا ماحول ہوگا، میرا اندازہ ہے، اس لیے کہ اتنا چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسے پتہ تو نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک اندازہ ہے میرا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا ہوگا کہ میں نے چیخ ماری ہوگی اور میں رویا ہوں گا۔ اچھا، یہ رونا ایسا ہوتا ہے بچے کا کہ جب بچہ پیدا ہو کر روتا ہے تو گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا مہمان آیا ہے، اور جناب تو ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ میرے والد جو تھے وہ حیدرآباد دکن میں دارالطبع سرکاری عالی یعنی گورنمنٹ پریس میں پروف ایگزامنر تھے، اور جو میر عثمان علی خان والی ریاست حیدرآباد کے جو فرمان جاری ہوتے تھے ان کو پرنٹ کرانا، ان کی تصحیح کرنا، ان کو تقسیم کرانا، یہ سارے کام ان کے سپرد تھے۔ تو میں نے ایک اچھا وقت حیدرآباد میں گزارا۔ حیدرآباد میں میرا ابتدائی حصہ جو ہے تعلیم کا وہ حیدرآباد سے ہی شروع ہوتا ہے۔ وہاں ایک جگہ تھی گورنمنٹ پریس کے بالکل قریب، ایک اسکول تھا، اس کا نام تھا چنچل گوڑا ہائی اسکول۔ وہاں میں نے داخلہ میرے والد نے کرایا تھا میرا، وہاں سے میں نے 6ٹھی یا 7ویں کلاس تک وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد والد نے مجھے بھیج دیا تھا علی گڑھ۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی شاخ تھی سٹی ہائی اسکول، تو اس میں مجھے داخل کرایا گیا۔ وہاں سے اس کے بعد میں وہاں پڑھتا رہا، اور میٹرک بھی میں نے وہیں سے کیا۔ اس کے بعد آگے کی تعلیم بھی میں نے علی گڑھ میں ہی حاصل کی۔ تو میں جب سن 47 میں پاکستان تقسیم ہوا اور علی گڑھ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا، اور میں اپنے فیملی کے ساتھ یہاں آیا پاکستان۔ لیکن آپ اتنی اسپیڈ سے نہ چلیں، اور آپ ایک دم مائیگریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایسے نہیں آپ کا پیچھا چھوڑوں گا، نہیں آپ یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے، کیونکہ شوبز میں آنا یہ ایک گناہ کہلاتا ہے، یا پتہ نہیں کیا برا لگتا ہے فیملی کو، یہ ایسا مطلب آپ کے ساتھ کچھ ہوا؟ آپ تیز رفتار ہوئی جا رہے ہیں، آپ مجھے فوراً شوبز کی طرف لے آئے۔ نہیں، آپ ماشاءاللہ شوبز میں آپ کے تقریباً اندازے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں 50 سے 60 سال آپ کے شوبز کے ہیں۔ شوبز کے ہیں، بالکل ہیں۔ تو شوبز کا یہ تھا کہ 17 سال کی عمر، جب 17 سال کے ہوئے تو میرا ایک دوست تھا، وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا یار میری شکل جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے اشوک کمار کے بھائی سے۔ کشور کمار نام تھا ان کا۔ کشور کمار، اشوک کمار صاحب کے چھوٹے بھائی کشور کمار تھے، جو ایک بہت مشہور سنگر تھے۔ ہاں، مشہور سنگر بھی تھے، اس کے علاوہ سنگر سے پہلے وہ ایکٹر کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکے تھے بڑے اچھے طریقے سے۔ بلیک اینڈ وائٹ۔ اچھا، وہ میرا دوست جو تھا اس کی شکل شاید ملتی جلتی ہو اشوک کمار کے بھائی سے۔ میں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ وہ بہت زیادہ اشوک کمار کے بھائی سے ملتا جلتا ہے، لیکن پھر جب ہم نے پکچر دیکھنا شروع کیا، فلم دیکھنی شروع کی، تو فلم میں ایک پکچر تھی ٹیکسی ڈرائیور، اس میں دیوانند صاحب تھے اور کٹنا کارتک تھیں، اور اس میں کشور کمار کے گانے بھی تھے، تو اس میں جانی واکر صاحب بھی تھے۔
ہاں تو جب باہر نکلے فلم دیکھ کے جی تو مجھ سے کہنے لگا یار تو جانی واکر جیسا لگتا ہے. تو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی جو بھی کہیں آپ, نہیں یہ خوش فہمی ہوئی, غلط فہمی نہیں. وہ میرے اس لیے کہ میں تھوڑا سا اپنی طبعاً جو ہے مسخرہ بھی تھا, ہنساتا تھا لوگوں کو. تو اس نے کہا یار تو جانی واکر سے بڑا ملتا جلتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو خام خواہ جانی واکر سمجھنا شروع کر دیا اور وہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہ کہ پھر آہستہ آہستہ جیسے فلمیں دیکھتے گئے ویسے ویسے فلم آرٹسٹ بننے کا شوق جو ہے وہ دل میں جاگتا چلا گیا. اور اس میں بڑا ہاتھ جو تھا وہ میرے دوست کا تھا. یہ میں تو یہ کہوں گا وہ لنگوٹیا یار تھے آپ. نہیں لنگوٹی نہیں پہنتے تھے, ہم پتلون پہنتے تھے جی. اور پھر اسکول کا ماحول تھا. اچھا ابھی تک آپ نے ان کا نام نہیں بتایا. اس کا نام تھا اشتیاق. اشتیاق صاحب. ہاں لیکن وہ مجھ سے کہتا تھا یار مجھے کشور کہا کرو, اور مجھے وہ جانی واکر کہتا تھا. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کلاس سے نکل رہا تھا جی, وہ کلاس کی طرف آ رہا تھا. اچھا اس کے پیچھے ہمارے استاد تھے جی, تو وہ آ رہے تھے. تو اس نے مجھ کو کہا یار جانی واکر. تو میں نے کہا ہاں کشور. جی. تو استاد رک گئے, انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے یار, ایک دوسرے کو عجیب عجیب ناموں سے یاد کر رہے ہو. اور پھر استاد نے ہمیں تنبیہ کی کہ آئندہ اس قسم کے نام نہ رکھنا, اور تم یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو, یہ ایکٹروں کے نام جو ہیں بڑے اچھے نہیں لگتے. جی. اچھا فلمیں دیکھنے کے لیے جو جاتے تھے کس طرح کی فلمیں دیکھتے تھے آپ؟ انڈیا کی جو فلمیں تھیں وہ اس وقت تو ٹاپ ہیرو جو تھے وہاں پہ جی, دلیپ کمار صاحب, راج کپور صاحب اور دیو آنند صاحب, یہ تین بڑے ہیرو تھے, مشہور ہیرو تھے. بالکل. تو زیادہ تر تو ان کی فلمیں دیکھتے تھے, لیکن کچھ اور بھی ایکٹر ایسے تھے کہ جو اچھے ایکٹر تھے اور ان کی فلمیں بھی دیکھتے تھے. اور فلمیں اچھی بھی بنتی تھیں جی, اور وہ صرف وہاں نہیں بنتی تھیں جی, بلکہ لاہور میں بھی اسٹوڈیو موجود تھے. جی. اور لاہور میں جو اسٹوڈیو تھے ان پہ اچھی اچھی فلمیں بنتی تھیں. اور لاہور کی فلموں کا یہ عالم تھا کہ جب لاہور کی فلم ریلیز ہونے جاتی تھی جی, تو بمبئی والے اپنی فلمیں روک لیتے تھے. اچھا, روک لیتے تھے, اپنی فلمیں روک لیتے تھے. اور جناب علی یہ کہ اچھی فلمیں بنتی تھی. جی, جی. اس وقت ہم نے ایک فلم دیکھی تھی داسی. ہاں, اس میں نجم الحسن صاحب ہیرو تھے اور ہاں راگنی ہیرو تھی اس میں. رائٹ. تو وہ دیکھی تھی. اچھا راگنی صاحبہ بھی پھر مائگریٹ کر کے پاکستان آ گئی, جب پاکستان بنا. تو اقبال صاحب آپ کی پرفارمنس میں نے دیکھی ہوئی فلموں میں, آپ نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے اور آپ نے اپنا جو اسٹارٹ لیا تھا وہ ایز این ایکٹر لیا تھا, ایز این ایکٹر اور کامیڈی. پیدائشی ٹیلنٹ تو آپ کا یہی تھا ایکٹنگ کا, اور اس میں پھر آپ کا جو مزاح ہوتا تھا, کیا آپ اپنے طور پہ مطلب اس کو جج کر لیا کرتے؟ مثال کے طور پہ جیسے لہری صاحب ہیں, تو آپ اپنے سین خود بنا لیا کرتے تھے؟ ہاں جی, میں بنا لیتا تھا. آپ کی فیملی جو آپ کا خاندان ہے, سید خاندان ہے, رضوی خاندان جی, اس میں تو ایک اور خاندان بھی ہے, وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ عشرت عباس صاحب. ہاں جی, وہ ذرا اس کا تذکرہ کریں. نہیں, ہوا یہ تھا کہ مجھے انڈیا میں یہ پتہ چلا تھا ایک خط کے ذریعے سے کہ درپن صاحب جی کے بعد میں فلمی نام انہوں نے رکھا درپن انڈیا کے لیے. بہت خوبصورت انسان, یہی نام رکھا, انتہائی خوبصورت انسان تھے وہ, جی بہت خوبصورت. عشرت عباس صاحب جن کا فلمی نام تھا درپن, ہاں غالباً ان کی عدل جہانگیر وہاں انڈیا کی فلم بھی تھی. مراد اور عدل جہانگیر. لیکن آپ کا اور درپن صاحب کا ریلیشن شپ کیا تھا؟ ریلیشن شپ کیا تھا کہ ہمارے رشتے دار تھے وہ جی, اور میرے والد کے ماموں کے لڑکے تھے وہ. جی ماشاء اللہ. سنتوش کمار صاحب جی, درپن صاحب جی, سلیمان صاحب جی, یہ عزیز تھے. منصور صاحب ہاں جی, سب سے چھوٹے بھائی منصور. ہاں. تو انہوں نے لکھا کہ میں بمبئی آ گیا ہوں. رائٹ. تو ہمیں کیونکہ شوق تھا, اشتیاق کو بھی شوق تھا, تو اس کے والد ریلوے میں تھے تو انہیں پاس ملتے تھے ریلوے کے. جی. تو اس نے پاس لیا, اور ایک پاس اس کا تھا اپنا بیٹے کا, اور ایک پاس اس نے لیا ملازم کا. تو بطور ملازم میں اس کے ساتھ گیا رائٹ بمبئی میں. ہمارے پاس بڑے تھوڑا یہ گھر سے بھاگ کے گئے تھے ہم.
یہ اکثر جو ہے نا جتنے بھی انٹرویو ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے سینئر شخصیات ہیں، یہ لفظ جو یہ بھاگنے کا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بھاگنا ایک اچھا لفظ ہے، لڑکی کا بھاگنا برا لگتا ہے. ہاں ویسے آپ لڑکے تھے، ہم بھاگے، اور لڑکے کے ساتھ ہی بھاگے آپ؟ اور لڑکے کے ساتھ ہی بھاگے. وہاں گئے جناب علی، وہاں پر تھوڑے تھوڑے پیسے تھے ہمارے پاس. ہمیں گائیڈ مل گیا. رائٹ. ہاں، اسٹیشن یعنی بمبئی کا جو مین اسٹیشن ہے وکٹوریا ٹرمنس، جی، اس کے آنے سے پہلے ایک گائیڈ مل گیا. گائیڈ نے کہا میں تمہیں بمبئی دکھاؤں گا، اسٹوڈیو دکھاؤں گا، اسٹوڈیو لے کے جاؤں گا. اس نے میں بڑے چکر بکر دے کے ہمیں وہ ایک ہوٹل میں بھی ٹھہرانے کے لیے لے گیا. ہوٹل والے کو پیسے دلوا دیے کر کے آپ کو. ہمارے کچھ پیسے چل گئے ہوٹل کے ایڈوانس میں، جی، کچھ کھانا کھانے میں چلے گئے. تو ہمارے پاس بڑے معمولی پیسے رہ گئے. کتنے تھے؟ بہت کم پیسے تھے بھائی. بتا دیجیے. اس وقت کا سکہ راج الوقت ہمارے پاس 50 روپے تھا کل. اچھا، یہ کہاں سے آپ نے حاصل کیے تھے؟ اماں کے خاندان سے چرائے تھے. ایسے ہی رواج تھا اس زمانے میں. تو لے لیتے اماں سے، کہتے کہ اماں پیسے چاہیے، مطلب چرانے کی؟ نہیں، اماں کبھی نہیں دیتی پیسے. وہ کہتی تھی تمہارے ابا کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کر سکتی میں. بمبئی پہنچے، نام تھا ان کا عشرت عباس. جی جی جی. تو مجھے تو عشرت عباس ہی پتا تھا. جی ہاں. لیکن جب پہنچے وہاں پہ ہوٹل میں، اسٹوریا ہوٹل نام تھا وکٹوریا ٹرمنیشن میں. جی جی جی. تو اس سے پوچھا جا کے کاؤنٹر پہ کہ بھائی عشرت عباس صاحب سے ملنا ہے. تو اس نے رجسٹر دیکھا، اس نے عشرت عباس لکھا ہی ہوا نہیں تھا کہیں. وہ تو درپن ہو چکے تھے درپن کے نام سے. تو اس نے کہا نہیں بھائی یہاں نہیں ہے. تو وہاں سے مایوس ہو کے آگے. اب ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس بہت تھوڑے پیسے رہ گئے تھے، بہت تھوڑے پیسے. جی جی جی. تو وہاں پہ آئے ہوئے، وہاں سے ہم نے یہ کیا کہ جو چھوٹا سا ایک صندوق سا تھا اس میں کپڑے وپڑے تھے، وہ وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے ہم آ گئے. تو ہم نے پوچھا یار یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ کہاں پہ ہے؟ کہاں پر؟ تو بتایا گیا کہ بھنڈی بازار میں. آپ بھنڈی بازار، بھنڈی ایک ترکاری ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں، بھنڈی آپ نے کھائی بھی ہوگی. جی ہاں، بہت کھاتا ہوں. تو وہاں پہ آئے، اب بیٹھے ہوئے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ اب یہاں روکا جائے. بمبئی میں پاس تو تھے ہمارے پاس. جی جی. اس دن بھی واپس جا سکتے تھے، ریلوے کے پاسز جو ہے. ہاں. لیکن ہم نے جب وہاں پہ ایک ماشکی نظر آیا. جی. اس نے دیکھا کہ لڑکے ہیں، وہ پتہ عادی تھے وہ کہ لڑکے بھاگ کے آتے ہیں بمبئی کے، آتے ہیں. بالکل انہیں پتا تھا دن اور رات کا. اس نے ہمیں ڈانٹا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے علی گڑھ سے. اتفاق سے خوش نصیبی کا یہ کہ وہ جب اسے بتایا پتہ چلا کہ علی گڑھ سے آئے ہیں، تو خود بھی علی گڑھ کا تھا وہ. اچھا. اس نے کہا بیٹا واپس لوٹ جاؤ، بڑے خوار ہو گئے، بڑے در بدر ہو گئے، بڑے فاقے کرو گے. لیکن ہمارے پر بھوت سوار تھا تھوڑا سا کہ ایکٹر بننا ہے. جناب علی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا ہم نے کہ ہوٹل تھے وہاں پہ، چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے روٹی کے، دال روٹی وہاں ملتی تھی. ایک آدمی باہر آیا، کہنے لگا 25 بھوکے. جب 25 بھوکے کہا تو ہم چوکے تھوڑے سے. 25 بھوکے؟ ہاں. تو اس نے جناب علی، ہم نے دیکھا کہ جلدی جلدی لوگ لائن میں لگ رہے ہیں. جی. تو اشتیاق نے کہا ہم بھی لگتے ہیں لائن میں. ہم بھی لائن میں لگ گئے. تو ان کے ساتھ لائن میں اندر چلے گئے. تو اندر پتہ چلا کہ وہ فری کھانا دیتے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ باقاعدہ اعلانیہ طور پہ 25 بھوکے. جو بھوکے وہاں بہت ہوتے تھے بھوکے اس وقت باغ، اس لیے کہ ہوٹل بھی کیا ہی تھے اور بھوکے بھی کیا ہی تھے. تو مختلف ہوٹلوں کی لائن میں لگ کے وہ اپنے بیچارے کر رہے تھے. آپ کے اوپر کیا ریئیکشن ہوا کہ آپ تو پڑھے لکھے خاندان سے، علی گڑھ سے پڑھ کے میٹرک آپ نے کر لیا تھا؟ بالکل بالکل. میں عرض کروں آپ سے کہ بھوک جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ یہ سب کچھ اڑا دیتی ہے. خاندان ہر چیز بھول جاتا ہے آدمی. اسے صرف یاد رہتا ہے کہ 2 روٹیاں ساتھ میں دال یا گوشت یا کوئی جو بھی سالن ہے، جی جی جی، وہ لے کے آدمی کھا کے اپنا جب پیٹ بھر جاتا ہے نا، اس وقت اسے خاندان کا خیال آتا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں. پہلے نہیں آتا. ہمیں ایک ذریعہ مل گیا کہ روٹی کی بندوبست ہو گیا روٹی کا، اور یہاں سے روٹی کھائی جا سکتی ہے. پتہ بھی چل گیا، لوگوں نے بتا دیا. وہ 3 وقت سیٹھی آتے ہیں، وہ پیسے دے کے چل جاتے ہیں کہ 12 آدمی کو کھلا دو، 15 کو کھلا دو، 8 کو کھلا دو. جی جی. تو ہوٹل والے کھلا دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا سلسلہ. ٹھیک ہے. سونے کا سوال تھا. بمبئی میں عام طور پر فٹ پاتھ پہ سونا معیوب نہیں سمجھا جاتا مزدوروں کو. لیکن اس ہماری مشکل آسان کری ہو کہ بات سنو،
ماسکی آ گیا پھر وہی اچھا وہی والا ماسکی. کہاں سو گئے؟ ہاں. میں نے کہا بتائیں آپ کہاں سوئیں؟ کہنے لگے تو سونے کو تم یہ فٹ پاتھ پہ بھی سو سکتے ہو، لیکن یہاں چوری چکاری کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور تم نئے ہو بالکل، تمہارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے 2 بکسے بھی ہیں، یہ بکسے بھی چلے جائیں گے تو بالکل بے سہارا ہو جاؤ گے. تو بہتر یہ ہے کہ میری کھولی ہے، کھولی کہتے ہیں وہاں، جی چھوٹے گھر کو کھولی کہا جاتا ہے. جی. تو وہاں میری بیوی ہے، بچے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے. تو بچے روئے تو تم گود میں کھلانا. اور اپنے ہم نے کہا بھائی ہمیں بڑی ڈیوٹی مل رہی ہے. یہ ہمدردی تو آپ کے بڑے کام آئی ہوگی. کام آئی ہوگی کہ دیکھیے بچے کھلانا تو ویسے بھی ثواب ہے نا. جی. تو اور ہم ثواب کے بھوکے بھی تھے اس وقت، روٹی کے بھوکے تھے، ثواب کے ہی بھوکے تھے، ضرورت مند تھے آپ. اور روٹی کا بندوبست ہمارا ہو چکا تھا. جی ہاں. تو ہم کچھ دن رہے وہاں پہ بمبئی میں. جی. لیکن ہمیں اسٹوڈیو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، ہمیں کوئی ایکٹر بھی نظر نہیں آیا، اس لیے کہ ایکٹر اپنی اپنی گاڑیوں میں آتے جاتے ہوں گے یا اپنی کوٹھیوں میں رہتے ہوں گے. بمبئی کے ایکٹر تو بڑے، پیسے بھی آپ کے ختم ہو گئے. پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن روٹی مل رہی تھی نا، تو اتنی فکر نہیں تھی کہ روٹی مل رہی ہے کھائیں گے. روٹی ملی، کھا لی. ہاں. بھوکے 8 بھوکے آ جائیں، 12 بھوکے آ جائیں، اس کے اوپر آپ کو آبجیکشن کرنا چاہیے تھا. بھوکا آبجیکشن کر سکتا ہے میرے بھائی کیسی باتیں کر رہے لطیف صاحب. اچھا وہاں عقل بھی کام نہیں آتی ہے عقل کام نہیں آتا، بھوک ایسی چیز ہے، عقل سو جاتی ہے. اچھا یہ پھر یہ آپ کو کب خیال آیا کہ چلیں ریلوے کا پاس ہے، کسی وقت بھی ہم واپس جا سکتے ہیں؟ یہ اطمینان تھا ہمیں کہ ریلوے کے پاس ہے، اب گھر جا سکتے. کچھ دن کے بعد اشتیاق بیزار ہو گیا، کہنے لگا یار ابھی بہت ہو گیا یار، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور ہمارے جو لوائقین ہیں وہ ہمیں برداشت ہی نہ کریں اور بہت دن ہو جائیں باہر تو واپس چلتے ہیں. اب جناب ہم ٹرین میں بیٹھے، 1 دن 1 رات کا سفر، مائی گاڈ، آگرے تک 24 گھنٹے آگرے تک. جی ہاں. آگرے تک جناب علی ہم گاڑی میں بیٹھ گئے. پیسہ نہیں تھا. جی. پیسہ نہیں تھا تو جناب علی ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چل رہی ہے گاڑی، بالکل، اور بھوک بھی تنگ کر رہی ہے. ہاں. یہاں کوئی آواز دینے والا نہیں، یہ 12 بھوکے، یہ 12 کوئی دور ہوتی جا رہی تھی. سامنے ایک بڈھا ہندو اچھا بیٹھا ہوا کھا رہا تھا، غالباً پوریاں تھیں اس کے پاس اور کچھ لڈو جیسی کوئی چیز تھی. میں نے دیکھا، اس کی طرف دیکھا، میں ایک دفعہ دیکھا، مجھے اچھا لگا کھاتا ہوا. میں نے کہا کاش میں بھی ایسی کھا سکتا، لیکن ممکن نہیں تھا. وہ کہا چھوڑا کہاں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا یار پوری دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھوکو ہے؟ میں نے کہا ہاں جو بھوکے ہیں. تو اس نے ایک پوری لے کے میری طرف بڑھا دی. میں نے کہا یہ بھی بھوکا ہے. ایک پوری اس نے اور دے دی اور آدھا لڈو اس نے دے دیا. اتنا بڑا، اچھا بڑا لڈو. اچھا ہم آگرے پہنچ گئے. جی. تو آگرے پہنچ گئے. ہمیں پتا تھا کہ آگرے میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تاج محل تعمیر ہوا ہے. جی. بڑی شرط یافتہ عمارت ہے تعمیر. جناب ہم دیکھنے کے لیے گئے. تو دیکھنے کے لیے ہم نے پوچھا یہاں تاج محل کتنی دور ہے؟ تو ایک آگرے والا بندہ تھا، اس نے دیکھا ہمیں کہ یہ آگرے کا تاج محل پوچھ رہے ہیں کتنی دور ہے. اس نے کہا بیٹا کائے میں جاؤ گے؟ میں نے کہا جی پیدل جائیں گے وہاں تک. کہنے لگے تھک جاؤ گے، کافی دور ہے. پھر میں نے کہا آپ کچھ بندوبست کر سکتے ہیں ہمیں وہاں تک بھیجنے کا تو کر دیں. اس نے کہا میں پاگل ہوں تو میں تمہارا بندوبست کروں؟ تم ہو کون بھائی؟ اب ہم پیدل چلتے پہنچ گئے. اب یہ ایک دروازہ ہے جی، اب تاج محل نظر نہیں آ رہا ہمیں. اچھا ٹھیک. ایک دروازہ ہے اونچا، بڑا قداور دروازہ، بڑا بلند دروازہ. جی. وہاں سے انہوں نے کہا کہ اندر جائیے. اب اندر جانے کے بعد جب آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں نا تو آپ کو وہ عمارت نظر آتی ہے جو دنیا کی حسین ترین عمارتوں میں سے ایک ہے. سنگ مرمر سے سنگ مرمر کا بنا ہوا. اچھا ایک چیز جو بڑی عجیب و غریب میں نے دیکھی وہاں پہ وہ یہ تھی کہ جناب علی ایک بلند ترین ایک ایسے محراب چلی گئی ہے اوپر تک جی، اور اس میں اتنا بڑا ایک کچھ ہے، اس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے. اچھا. وہ اوپر تک جا رہی ہے، اوپر تک، وہ پھر ایسے جاتی ہے، پھر ایسے نیچے تک آ جاتی ہے. رائٹ. وہ آیت ہم نے پڑھی، وہ آیت پڑھی اور اس میں سند جو ہے، یعنی سنگ تراشی کی جو سند ہے اس کی انتہا تھی کہ جب ہم یہاں سے اوپر جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں
تو حروف جو ہے نا جی بینائی کے حساب سے بڑے ہو رہے ہیں اور ہم نے وہ پڑھی ہے نیچے تک پڑھی. تو یہ جس نے بھی ڈیزائن کے جو ڈیزائنر تھا اس نے اس زمانے میں یہ ایک اس کی جو سوچ تھی وہ تو اعلیٰ ترین عمارت ہے. اس کے بعد ہم اترے نیچے، ایک تہہ خانہ جیسا ہے. رائٹ. تہہ خانے میں قبریں ہیں دونوں. اچھا. ممتاز محل کی اور شاہ جہاں بادشاہ کی. جی جی جی. شاہ جہاں بڑا زبردست بادشاہ تھا اور بڑا آرٹسٹک ٹائپ رہا ہوگا ہمارا خیال ہے، کیونکہ جو ایسی عمارت بنوا سکتا ہے یہ نقشہ اس کا اپنا تھا. اچھا اس نے خود ڈیزائن کیا تھا. اور ساری. اچھا اب وہاں گئے تو وہاں جا کے اوپر پتہ نہیں کیا بندوبست ہے، کیسا بندوبست ہے کہ اوپر جو گنبد بنے ہوئے ہیں نا جی 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 اس میں پانی اسٹور ہو جاتا ہے. اچھا. اور پانی اسٹور ہونے کے بعد وہ ایک ایک قطرہ قبر کے درمیان میں گرتا ہے آگے. اچھا یہ کیا سائنس تھی؟ اللہ جب کیسے کیا انہوں نے، وہ جیسا بھی کیا ہوگا وہ ہماری عقل سے بعید تھا اس وقت بھی اور آج بھی ہے. دونوں قبروں پہ ایک ممتاز کی قبر سے. اچھا ممتاز. اچھا اتنا درمیان میں اتنا پورشن جو تھا وہ تھا وہ سنگ مرمر کر نہیں تھا، وہ مٹی کا تھا. اچھا اچھا اچھا. مٹی میں آ کے خطرہ جذب ہوتا تھا یہ خطرہ یار. بس اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور مجھے نہیں پتا کیوں، جی مجھے نہیں پتا، میری عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن میں کچھ ایموشنل سا تھا اس وقت بھی. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسا بڑا ان دونوں کے درمیان کچھ بڑا ایک ایسوسیشن، ایک محبت، ایک دوسرے کے لیے بے پناہ چاہت رہی ہوگی جو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعمیر ہوئی ہیں. اب آپ کو والد صاحب کی یاد کب آئی؟ یعنی کہ آپ واپسی کی طرف جا رہے ہیں؟ واپسی کی طرف جا رہے تھے. اب یہاں سے بس جاتی تھی. رائٹ. بس جاتی تھی اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. جی. تو اس نے اشتیاق نے یہ کیا کہ اس کے پاس گھڑی تھی، گھڑی پتہ نہیں کون سا مہک کی تھی کیا یاد نہیں، لیکن اس نے نکال کے ایک آدمی سے کہی بھائی ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں 2 ٹکٹ علی گڑھ کے دلوا دو. تو اتنے مہنگے نہیں تھے ٹکٹ تھی. اس نے گھڑی بھی نہیں لی، گھڑی نہیں لی اس نے. اس نے کہا یار نہیں ہے. تو سہ پہر کا ٹائم تھا جب ہم علی گڑھ پہنچے. جی. سہ پہر کا ٹائم تھا تو دروازہ تھا گھر کا، وہ کھولا تو اس میرے دروازہ لکڑی کا دروازہ تھا اور اس کی چولہیں جو تھی نا وہ قبضے وبضے نہیں لگے ہوئے تھے بلکہ لکڑی کے ہی اوپر وہ اوپر نیچے تھے. تو ایک آواز نکلتی تھی اس میں دروازہ کھولنے. ٹھیک ہے. وہ دروازہ کھولا تو میرے والد کی آواز سنائی دی مجھے کہ نثار جی دیکھو باہر کون ہے. جی. نثار دوڑے ہوئے. نثار میرا چھوٹا بھائی. جی ہاں میرا بہت پیارا تھا. نثار رضوی صاحب بہت پیارا تھا مجھے وہ. تو اس نے مجھے دیکھا اور اس نے کہا کہ اندر کام گڑبڑا ہے. انہوں نے اشاروں میں سمجھا دیا مجھے. لیکن آنا تو اچھا اندر. وہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، ہم نے تو دیکھا، وہ ہمارے استادوں میں ہیں. نثار رضوی صاحب بہترین پاکستان کے فوٹوگرافر، میں نے دیکھا ہے. وہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. اچھا اب میں گھر میں داخل ہوا تو ابا صحن میں چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جی. تو پوری تیاری کے ساتھ بس وہی دیکھ کے ان کی تیاری مکمل ہو گئی تھی. اچھا یہ ایک باپ کا اولاد کو سامنے دیکھنا تو ان کو یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ چلے اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت سے جو ہے نا. لیکن انہیں وہ سیٹسفیکشن نظر نہیں آئی مجھے ان کے چہرے پہ. اچھا چہرے پہ کچھ اور نظر آ رہا تھا ان کے چہرے کے اوپر. جی جی. تو وہ کہنے لگے کہاں گئے تھے، اور نہایت حسین آدمی تھے وہ. نہایت حسین آدمی، سفید بال اور یہ وہ. تو پوچھا انہوں نے کہاں گئے تھے. میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ. میں نے کہا سر بمبئی. کہنے لگے اب میں تمہیں کلکتہ دکھاتا ہوں. تو انہوں نے بڑا اعلیٰ قسم کا براؤن قسم کا پہنا ہوا تھا، پمپ کہتے تھے اسے جس میں پیتے نہیں ہوتے تھے. جی 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 جی. وہ اتارا، پمپیز. اتارا. اور جو بھائی بہن میرے اکٹھے ہو گئے تھے نا، میرے 4 بھائی اور تھے اور ایک بہن تھی، ماں بھی کھڑی ہوئی تھی. سب کے ایکسپریشنز الگ الگ تھے. ایکسپریشن یہی تھے، انہیں پتا تھا کہ اب سولی چڑھ جائے گا بچہ. ایکسپریشن یہی تھے. تو سیفٹی تو مطلب وہ یہی کہ چلیں ابھی 5-10 منٹ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے. تو وہ جناب سے کہا اندر جاؤ.
میرے والد کا جو لہجہ ہوتا تھا نا جی وہ ایسے ہوتا تھا جیسے ہٹلر اپنے فوجیوں سے بولتا ہوگا گو 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 بس. تو وہ جناب علی انہوں نے وہ چلے گئے اندر, اور پھر جو جوتا گھوما ہے میرے اوپر وہ اس کی ضرب میں اب تک محسوس کرتا ہوں. اچھا جوتے پڑتے رہے پھر ماں چیخی, جی میری ماں, مار دو گے بچے کو. وہ ظاہر ہے کہ ماں کا ڈائلاگ تو یہی ہو سکتا ہے نا, جی لیکن وہ رکے نہیں. بہرحال ماں نے جوتا چھین کے اور نہلا رکھ دیا, اور اس کے بعد میرے والد نے مجھے دیکھا تو میں ایسے تھا تو پھر والد اٹھ کے آئے. اب یہ والد تھا, ہاں ظاہر ہے, سینے سے لگایا مجھے, روئے خود بھی, میں بھی رویا. اب تو نہیں جاؤ گا؟ میں نے نہیں, اب نہیں جائیں گے. کہنے لگا اچھا آئندہ اگر تم گئے نا تو میں تمہیں گھر میں نہیں گھسنا دوں گا. تو یہ آپ کی والد صاحب کی مار تھی جو ایکٹنگ کے سلے میں آپ کو یہ سزا کے طور پہ بھگتنا پڑا. لیکن شوق کم نہیں ہوا. شوق, اچھا وہاں سے پھر شوق, اس پٹائی سے آپ کو یہ کانفیڈینس آ گیا کہ نہیں یہ تو مطلب اچھا ہی ہوا ہے, قربانی سمجھی میں نے, کہ قربانی دیا میں نے. اچھا اقبال صاحب, جب آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو آپ کے کلاس فیلوز تو بتائیں, ان میں سے کوئی مشہور شخصیت, کوئی آپ کے دوست, آپ کے کلاس فیلوز؟ دوست تو بہت تھے جی, دوست تو بہت تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پڑھائی میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رہ گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, جاتا ضرور تھا میں. جی جی, وہاں کے مشاعرے بھی اٹینڈ کرتا تھا. ایسا ہال ایک جگہ تھی وہاں پہ, سر سید ہال کہتے تھے اسے. وہاں پہ مشاعرے ہوتے تھے, بڑے اعلیٰ درجے کے مشاعرے, اور میں نے ان مشاعروں میں جگر مراد آبادی کو سنا ہے, جوش ملی آبادی کا کلام سنا ہے, شکیل بزایونی کا کلام سنا ہے, اور ایسے اچھے شاعر, اچھے شاعر. جی, تو اس میں ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. کالج کے علاوہ بھی, یونیورسٹی کے طلباء کے علاوہ بھی لوگ آتے تھے مشاعرہ سننے کے لیے. جی جی, تو ایک شخص تھا جو مشاعرہ سننے آیا تھا. اچھا اوپر بالکنی بنی ہوئی تھی ایسے کر کے چاروں طرف, تو اس میں عبداللہ گرلس کالج کی لڑکیاں آ کے بیٹھتی تھی. تو وہ لڑکیاں اوپر بیٹھی تھی بالکنی میں, تو وہ بڑے سلیقے سے ایسے کر کے ایسے دیکھتا تھا. اچھا, اور پھر ایسے کر لیتا تھا, اور لڑکوں نے نوٹ کر لیا اس بات کو. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا غیر قانونی عمل تھا. ہاں, اس کے بعد جب وہ لڑکا ایسے کرتا تھا تو کورس میں ایک آواز آتی, چلا اوپر چلا اوپر چلا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کانشیس ہو گیا اور اس نے وہاں دیکھنا چھوڑ دیا. یعنی کہ پیچھے سے وہ وائس اوور آتے تھے اور وہ اتنا شرمندہ ہو جاتا تھا کہ وہ بعد میں اس کو ایک ہی دفعہ ہوا تھا, ایک ہی دفعہ. اچھا یہ دیکھیے, یہ تعلیمی معیار تھا کہ ادب, اخلاق, اور وہ ظاہر ہے اس وقت مطلب ادب بھی سکھایا جاتا تھا سارا بڑوں کا. اچھا سارے صوبے جتنے بھی ہیں, پنجاب, بلوچستان, سندھ, جی اپنا صوبہ سرحد, ہر جگہ کے طالب علم وہاں پہ آتے تھے. طالب علم وہاں کے جتنے بھی طالب علم تھے نا, برائٹ موڈ کے اور بڑے علم سے دلچسپی رکھنے والے, سارا کچھ تھا. جی جی, وہیں جامع مسجد میں سر سید احمد خان صاحب کی قبر بھی وہیں ہے. جی, وہاں کی یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے نا, اس کے درمیان میں قبر ہے ان کی. اچھا ہمارے پاکستان کے اندر مطلب یہ تعلیم کا فقدان ہوا تو افسوس ہوتا ہے, مطلب کہ اب ہمارا جو پرائیویٹ جو ادارے ہیں تعلیمی, انہوں نے تو حد کر دی. اسکول جانے کا اتفاق, کالج جانے کا, کسی یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق اب نہیں ہوتا ہے. جی جی, پچھلے دنوں کوئی ایک جگہ گیا تھا میں, کچھ فلمی مباحثہ تھا وہاں پہ, تو وہاں گیا تھا. وہاں پہ 2-3 بندے ایسے تھے جو ان کو بلایا تھا انہوں نے, لیکن وہاں پہ کوئی ایسی بحث نہیں ہوئی تھی تعلیم کے بارے میں, بلکہ فلم کے بارے میں کچھ ہلکا پھلکا سا مذاکرہ ہوا تھا. ہمارا تو فلم سے تعلق ہے. وہ بھی کچھ ایسا تھا کہ جس میں کوئی تعمیری پہلو زیادہ مجھے نظر نہیں آیا. بس ایسی ایک برائے نام ہے, انہوں نے چھوٹے چھوٹے ایوارڈ دے دیے 3. وہ میرے پاس لگا ہوا گھر میں ہے ایک ایوارڈ, روز رات کو دیکھتا ہوں اس کو, ایسا کرتا ہوں.
اب یہ بتائیے کہ جب پاکستان بنا تو جب مائگریشن آپ کی شروع ہوئی تو وہ ذرا سا ہمیں بتائیں. اچھا میں پرسنلی میں وہاں سے علی گڑھ سے 1954 میں پاکستان آیا. 1954. تو لیکن میرا پورا خاندان جو ہے پاکستان آ چکا تھا. میرے بھائی, اچھا وہ آج میرے والد, میرے چچا, میرے تایا, لیکن وہ آئے ایسے ہی تھے کہ آگ اور خون میں چل کے جیسے آنا ہوتا ہے نا. انہوں نے باقاعدہ یہ منظر دیکھا تھا. اس منظر کو میں نے زیادہ نہیں دیکھا. جی ٹھیک ہے, لیکن باقی جو مناظر تھے وہ 1954 میں تو اتنا خون کی ہولیاں اتنی نہیں ہوئی تھی. وہ مطلب قافلوں کی صورت میں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے نا. سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. میرے والد بتاتے ہیں. جی ہاں. میرے والد نے یہ بتایا کہ جب یہاں پہ آئے تھے تو ان کے پاس جیپ تھی, ایک فادر جیپ. ایک تو عام جیپ ہوتی ہے نا, ایک فادر جیپ ہوتی ہے جو اس جیپ سے بڑی ہوتی ہے. جی. وہ انہوں نے پرانے فوجی جو جنگ کے بعد جو بکا تھا سامان وغیرہ, اس میں سے وہ خریدی تھی. اس میں وہ اپنے سامان رکھ کے آئے تھے, اور وہ چھپتے چھپاتے دن میں کہیں چھپ گئے ہیں, رات کو چلے ہیں, اس طریقے سے وہ آ گئے تھے. کئی جگہ حملے ہوئے. میرے ایک ماموں مارے گئے اور ایک اور رشتے دار تھے وہ مارے گئے تھے رستے میں. لیکن میں اس کا عینی گواہ نہیں ہوں. اچھا, ہندوؤں نے حملہ کیا یا سکھوں نے؟ دیکھیے وہاں یہ ہوا تھا کہ سکھوں کو تو برگلایا تھا ہندوؤں نے. جی. ورنہ سکھ ایسی قوم ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. جی. ہماری عزت کرتے ہیں. ہاں. اور ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے. اور سپورٹ کرتے ہیں, پوری دنیا میں سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, اب پاکستان آپ 1954 میں آپ آ گئے. اقبال صاحب, آپ ایک تاریخ ہیں, یہ لوگ بھول چکے ہیں. پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا دادا, میں آپ سے معذرت کے ساتھ میں اجازت لے کر, کہ مسلمانوں کا ایک ملک ہوگا اور مسلمان جو ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے, مدد کریں گے اور مشکلات کو حل کریں گے. اچھا, پاکستان جب آپ آئے تو یہاں آنے کے بعد آپ نے فلم انڈسٹری ہماری جو تھی اس وقت کی, میں عرض کرتا ہوں. جی پلیز. کہ یہاں آنے کے بعد چونکہ جب میں آ گیا یہاں پہ تو میرے والد نے بیسیکلی وہ حکیم تھے بنیادی طور پر. جی. انہوں نے یہاں اپنا دواخانہ بنا لیا. خیر وہ سلسلہ چلتا رہا ہمارا. میرے بھائی نے نوکری کر لی. جب میں آیا تو میں نے بھی یہاں پہ نوکری کا سلسلہ شروع کیا. اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ درپن صاحب جو بمبئی گئے تھے وہ اب بمبئی سے واپس آ چکے ہیں. رائٹ. اور یہاں وہ ٹرائی کر رہے ہیں. یہاں انہوں نے 1-2 پکچریں سائن بھی کر لیں, 1-2 پکچر ان کی ریلیز بھی ہوئی. لیکن جو یہاں پکچر ریلیز ہوئی وہ بھی, وہاں جو 2 پکچریں بنی ان کی, عدل جہانگیر اور مراد, یہ دونوں پکچریں وہاں فلاپ ہو گئیں. تو یہاں آ گئے. یہاں جو پکچر بنی وہ بھی اتفاق سے فلاپ ہو گئی. یہ اقبال صاحب, یہ آپ سے پہلے آ گئے تھے سنتوش کمار صاحب جو تھے, موسیٰ رضا صاحب, ان کا اصلی نام تو سید موسیٰ رضا تھا. وہ پہلے آ چکے تھے, آ چکے تھے, سیٹلڈ ہو چکے. درپن بعد میں آئے ہیں. درپن بعد. اچھا ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. تو میں درپن صاحب سے ملنے کے لیے گیا کیونکہ بچپن کے دوست بھی تھے اور ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن بھی تھی. میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی تم تو ماشاءاللہ ایکٹر بن گئے ہو, پکچر چاہے تمہاری فلاپ ہوئی ہیں یا ہٹ ہوئی ہیں لیکن ایکٹر تو ہو گئے نا, بس سر مہر تو لگ گئی ہے تمہاری. تو میں بھی ایکٹر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے کوئی بہت دولت تو نہیں کمائی, تم کوئی اور کام کر رہے ہو تو کرتے رہو. میں نے کہا یار ایکٹر تو بننا ہے ہر حال میں. کہتے پھر ایکٹر مت بنو, میں تمہیں کسی ٹیکنیکل محکمے میں لگا دیتا ہوں, وہاں پہ کام سیکھ لو, شاید تمہارا سلسلہ بن جائے. تو انہوں نے مجھے ایک فلم ایڈیٹر تھے ایس بی سلیم صاحب اور ایک فلم ایڈیٹر تھے الحامد صاحب. انہوں نے کہا تم ان دونوں کو اٹینڈ کرو. تو میں نے انہیں اٹینڈ کیا ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ. وہ ہوتا یہ تھا کہ شارٹنگ وغیرہ کرتے تھے, شارٹ رہتا تھا, ان کو میں لپیٹتا رہتا تھا. اچھا, یہ آپ کی ڈیوٹی تھی. بہت مشکل کام ہے ایڈیٹنگ. مشکل کام ہے وہ. اس کا وہ لگتا تھا نا جو جوڑنے کا, جو گم ہوتی تھی وہ الگ ہوتی تھی. وہ جوڑ لگانے کے لیے لیکوڈ ہوتا تھا, اسے سیمنٹ کہتے تھے. سیمنٹ, وہ ہم یہاں پہ سیمنٹ کہتے تھے. فلم سیمنٹ. جی ہاں.
تو ایک ایسے ہی لطیفہ پکا لطیفہ ہے کہ ایڈیٹر نے کہا کہ بھائی سیمنٹ لے کے آؤ، جوڑنا فلم. وہ 2 بوری سیمنٹ کی لے آیا. ایسا بھی ہوا. اچھا ایسا بھی ہوا. ایسا ہوا. وہ کون لایا تھا؟ چنگیز خان کی فلم بن رہی تھی، اس کا پروڈیوسر تھا. اچھا. بڑا لمبا چوڑا سا تھا. وہ لمبا چوڑا ہونے کی بنیاد پہ وہ ایکٹر بن گیا تھا اس کا. درپن صاحب کی 2 پکچریں یہاں پہ فلاپ ہوئیں. فلاپ ہونے کے بعد ان کے پاس اب پروڈیوسر نے آنا جانا چھوڑ دیا. تب وہ آہیں بھرتے تھے اور چھت کی طرف دیکھتے رہتے تھے. تو ایک دن علامہ صاحب میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس. تو علامہ صاحب نے کہا یار درپن ایسا کرو، ماں کی آنکھ ان کا تکیے کا نام تھا، فلم بناؤ. یار کیا بکواس کر رہے ہو تم، پیسے ہیں میرے پاس فلم بنانے کے. کہہ رہی فلم پیسے بھی ہو جائیں گے، تم ارادہ تو کرو. اچھا انہیں یہ پتا تھا کہ مجھے لکھنے لکھانے کا بھی تھوڑا بہت شوق ہے. جی. تو علامہ کہنے لگے بات سننے کے بعد کہانی لکھ تو. اے بھائی کہانی لکھ. یعنی اس سے پہلے نہ میں نے کوئی کہانی لکھی تھی فلم کی، نہ مجھے پتا تھا فلم لکھنے کا شوق. مجھے فلم میں کام کرنے کا شوق. فلم میں کام کرنے جانی واقع ٹائپ اس طرح کے کریکٹر. ہاں ویسے کریکٹر. تو وہ جناب علی علامہ صاحب نے رجسٹر منگوایا اور اس کے بعد ہم نے وہ کہانی لکھنی شروع کی کہ پہلے ہیرو کیسا ہوگا، اس کا رجسٹر ایک کریکٹر سا بنایا. پھر اس کا ہیروئن کیسی ہوئی. ہیروئن کا کریکٹر ہم نے بنایا کہ وہ ہے تو لڑکی لیکن وہ اسٹیشن پہ مردانہ لباس پہن کے قلی بنی ہوئی ہے. رائٹ. یہ کریکٹر تھا اس کا. اب اس میں ہم نے کہانی گھڑنی شروع کی اور بڑے ٹائم بحث رہے موبائل سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد کہانی مکمل ہوئی، کریکٹر مکمل ہوئی، کہانی مکمل ہوئی. تو سنتوش صاحب درپن صاحب کے بڑے بھائی تھے. انہیں بلایا گیا. وہ گریجویٹ تھے عثمانیہ یونیورسٹی کے، حیدرآباد دکن کے. انہیں بلایا گیا سر کہانی ہم نے بنا لی، اب ذرا سن لیجیے. کہانی سنائی انہیں. کہانی سن کے وہ ہنسے، کہنے لگے یہ کہانی نہیں ہے، کہنے لگے بچوں کا کھیل ہے. اب میں نے درپن صاحب کی طرف دیکھا، وہ اٹھ کے چلے گئے. ایکشن ری ایکشن ہوئے. درپن صاحب کہنے لگے ہاں ہمیں کیا ہے. پھر وہ تو کہہ رہے بچوں کھیل ہے. انہوں نے کہا ماں کی آنکھ، فلم تو یہی بنے گی. وہ ضد یا فیصلہ، اور انہوں نے ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. اچھا جی. اب یہ ہوا یہ کہ پیسے تو نہیں تھے. پیسے تو تھے ہی نہیں. جی ہاں. پتہ نہیں کس طریقے سے سرقہ کر کے، ڈاکے ڈال کے، جبر کر کے 2 نگیٹو کے ڈبے 1000 فٹ کے علامہ صاحب لے کے آئے. جی. اچھا وہ تو بڑے ڈبے ہوتے ہیں نا، 1000 فٹ کے. جی ہاں بڑے ہوتے ہیں. وہ لے کے آئے اور اس کے بعد 2 ڈبے لایا کے ڈی مرزا. جی. کے ڈی مرزا اللہ بخشے کے ایڈیٹر تھے جو مشہور ایڈیٹر. لے کے آئے 4 ڈبے کو. 2 ڈبے الیاس لے کے آیا. جی. ہم تو فاقے تھے، ہمارے بات ہی کچھ نہیں. جی. ہمیں صرف جذبات لے کے آیا. نہیں آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فلم بنے گی، فلم یہی بنے گی، یہی کہانی ہوگی. اچھا اس کے بعد اب سیٹ لگایا گیا ایونیو اسٹوڈیو کے فلور نمبر 1 میں سیٹ لگا. رائٹ. اس کے آرٹ ڈائریکٹر تھے دتا صاحب ایک صاحب. اچھا ٹھیک. آرٹ ڈائریکٹر نیلو کو ہم نے ہیروئن لیا، نیلو بیگم کو. فلم کا نام کیا تھا، کیا رکھا؟ فلم کا نام تھا ساتھی. نیلو بیگم کو ہیروئن لیا. ہیرو لیا. ویلن تھے فضل حق صاحب، نعیم ہاشمی. ایسے کر کے شوٹنگ شروع کر دی. بغیر روٹی کی فلم چل رہی ہے، لنچ بریک کے بھی بغیر شوٹنگ چل رہی ہے. کیونکہ آپ نے تو وہ دور بھی دیکھا تھا نا، بھوکے. ہاں 12 بھوکے ادھر آ جائے. تو وہ جناب شوٹنگ ہوتی رہی جدھر سے کچھ ملا. جی. چاہے چاہے علامہ کو ملا، چاہے درپن کو ملا، یا اسے ملا انہیں ملا، پول کر کے وہ اور شوٹنگ ہو رہی ہے. 6 ریلیں اور اسی نگیٹو کی ایڈیٹنگ ویٹنگ بھی شارٹ نکال کے یہاں پہ کٹھے بنا رہے. اسی دوران میں ایک ڈسٹریبیوٹر تھے کراچی کے، ان کا نام تھا نثار مراد. پاکستان فلمز بڑی مشہور. مراد فلمز. وحید مراد صاحب کے والد. جی. نثار مراد صاحب وہ آ گئے جناب علی. جی. درپن صاحب نے کہا یار بات سنو، وہ نثار مراد صاحب آئے، انہیں کسی طریقے سے ریسپونڈ دکھا دیں، جیسا بھی ہے ویسا. میرے سپرد یہ کام ہوا کہ تم جا کے نثار مراد صاحب کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ لے کے آؤ اور یہ ریسپونڈ دکھایا جائے انہیں.
خیر میں آپ فوارہ ہے ایونیو اسٹوڈیو بہت اس کھڑے ہو کے تاریخ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بھوکا تندور کو دیکھتا ہے، میں وہی دیکھتا رہا. اور اس کے بعد جناب علی وہ جب باہر نکلے تو میں نے سلوٹ کیا. میں نے کہا سر ایک ہم چھوٹی سی پروڈکشن بنائیے. کس نے؟ میں نے کہا درپن صاحب نے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ریسٹورنٹ ہیں تھوڑے سے، تو وہ آپ دیکھیں سر. تو اب میرے چہرے کی شاید یتیمی سے متاثر ہوئے، حالانکہ میں یتیم نہیں تھا اس وقت تک. کہنے کہ بھائی آج تو نہیں کل. جی. اب نیکسٹ ڈے جناب علی ہم بڑے پر امید ہو کے ہم نے فلم کو اسمیش لیدر سے صاف کر کھڑا کے اور جناب علی لگا دیا اوپر پوزیشن میں. نثار صاحب آئے بیٹھے، درپن صاحب ان کے برابر بیٹھ گئے، ہم پیچھے بیٹھ گئے اچھے غلاموں کی طرف پیچھے. الحامد صاحب، آپ اور سلیمان ایس سلیمان جی. اچھا بیٹھ گئے پیچھے. اب وہ فلم شروع ہو گئی. فلم شروع ہوئی تو ہم منتظر تھے کہ کوئی بات ہو، کوئی لافٹر ملے کسی سین کے اوپر. تو ایک سین کے اوپر وہ کھل کے ہنسے نثار مراد صاحب. تو درپن صاحب نے پیچھے سے ہاتھ کر کے اور ہمارا موڈل یہ دبایا گھٹنا، مطلب ہے کہ حالات امید ہے. تو یہ کھیری تو ختم ہو گئی. تو نثار مراد صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یار اس میں مسالہ تو ہے، بس اتنا کافی تھا کہ مسالہ تو ہے. وہ چلے گئے. نیکسٹ ڈے ان سے پھر ملاقات ہوئی درپن صاحب کی، اور سارے معاملات جو تھوڑے بہت تھے وہ طے ہوئے. انہوں نے خرید لیے کراچی سرکٹ کے لیے جی. ایگریمنٹ بھیج دیا، پیسے آ گئے. پھر اس کے بعد اسپیڈی کام شروع ہو گیا، کانفیڈینس آ گیا نا. پیسے ادھر جیسے ہی نثار مراد نے وہاں خریدی جی سی آنند صاحب نے یہاں خرید لی پنجاب کے لیے. دونوں طرف سے پیسوں کی آمد شروع ہو گئی. چہرے کھل گئے، گلاب کی طرح کھل گئے چہرے. وہ جو بھوک تھی وہ ختم ہو گئی اور شوٹنگ ہوتی گئی. اب یہ کلائمیکس میں آپ کو سناتا ہوں جی پلیز. کہ وہ دن آ گیا جب فلم ریلیز ہونی ہے. رتن سنیما ہے لاہور میں. جی ہاں، رتن سنیما وہ مین تھیٹر تھا ہمارا. وہ کچھ نئی وجہ کی ہورڈنگ لگی اس میں، درپن صاحب گلی میں رومال باندھا ہوا ہے، پی کے پہنی ہوئی ہے. میں نے وہ پوسٹر جو ہے نا، وہ پوسٹر جب میں نے دیکھا تو میں نے کہی اٹریکشن آئی نا کہ درپن صاحب جو ہیں وہ کیپ ہے اور پوز ہے ہنستے ہوئے، اور جناب علی وہ لڑکی بھی جو ہے وہ اس میں اس کے جو ڈریسز جو تھے وہ بھی بہت زبردست، یعنی اس میں گلیمر مجھے نظر آیا. تو بھائی سنتوش کمار صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے ایک اور باکس میں. اس کے اگلے باکس میں درپن صاحب، الحامد اور الیاس تھے جی. لائٹ آف ہوئی، اس کے بعد روشنی آئی. روشنی آنے کے بعد فلم شروع ہوئی اور آپ کا دل دھڑک میں کہتا ہوں بھڑک رہا تھا دل. اور ڈر یہ تھا کہ کہیں دل نکل کے باہر نہ آ جائے، لیکن آیا نہیں. اور اس کے بعد جہاں سے فلم میں پہلی کلیپ ہوئی، یعنی پہلی تالی بجی جی، وہاں سے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اور اس کے بعد تالیاں مسلسل رہیں اینڈ تک. یہ ٹوٹلی کامیڈی سبجیکٹ تھا، اور اس میں وہ روایتی قسم کی کوئی بھی چیز نہیں تھی جی. ہیرو ساری لڑکوں کے کپڑوں میں، اور جناب سر پہ اس کے صافہ بندھا ہوا ہے اور چل رہا ہے معاملہ. البتہ جب فلم ختم ہوئی ہے نا تو پبلک نے آخر میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں. اور اس کے بعد ہم لوگ نکلے وہاں سے، گھر آئے مسلم ٹاؤن جی. مسلم ٹاؤن آئے، درپن صاحب آئے، کمرے میں اپنے بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ. سنتوش صاحب انٹر ہوئے باہر سے، کہنے لگے بوائز آئی واز رانگ. ایکسیپٹ کیا انہوں نے، بوائز آئی واز رانگ، یہ فلم ہے اور تم نے فلم بنائی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم لوگوں نے ایک اچھی فلم بنائی. اچھا، اور یہ تھا کہ ایک گانا تھا اس میں، اس کے بولتے ایکچولی حیدرآباد میں بھی رہا تھا، میں پیدا حیدرآباد میں ہوا تھا. سنتوش صاحب نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی، درپن صاحب بھی وہاں رہے تھے، الحامد بھی حیدرآباد کے رہے. تو ایک فوک سانگ تھا ان کا، تلگو زبان کا، تلنگی کا. اچھا. اس کے بولتے رمیا وسطا ویا، میں نے دل تجھ کو دیا رمیا وسطا ویا. رمیا کہتے ہیں خوبصورت لڑکی کو، کہ خوبصورت لڑکی میں نے تجھے دل دیا اور مجھے بڑی مسرت وغیرہ.
تو ہٹ ہو گئی پکچر. سپر ہٹ ہونے کے بعد ظاہر ہے آپ کا کانفیڈینس لیول جو ہے نا وہ ڈبل ہو گیا. تو پھر اگلا آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ دراصل درپن صاحب نے بہت پہلے یہ سوچا ہوا تھا کہ ساتھی کے بعد جو وہ فلم بنائیں گے وہ ایک کاسٹیوم فلم ہوگی. جی. تو انہوں نے نام بھی رکھا ہوا تھا گولڈ فارم. تو اس نام پہ ہم نے کہانی لکھنی شروع کی. اور کہانی لکھنے کا طریقہ کار وہی رہا کہ ہم 3 بندے مل کے بیٹھتے تھے. کون کون؟ درپن، سلمان صاحب اور الحامد، یہ بیٹھے تھے. اب اس پکچر میں جو نئی پکچر وہ شروع کرنے لگے تھے اس میں ان کا ارادہ تھا کہ ایز ڈائریکٹر سید سلیمان کو لیا جائے. رائٹ. جو ان کے چھوٹے بھائی تھے. جی جی جی. چنانچہ انہوں نے سید سلیمان سے کہا کہ وہ کہانی کا ایک ڈیزائن تیار کریں کاسٹیوم فلم کے حساب سے. تو چنانچہ مل کے بیٹھے اور پھر کہانی سوچنی شروع کی. اور کہانی جب سوچنی شروع کی، جب سوچتے ہیں آپ کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو اب خود بخود کوئی نہ کوئی چیز نکلتی چلی جاتی ہے. اور اگر دماغ ٹھیک ہوں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل ہو تو ذرا جلدی کام ہو جاتا ہے. اس میں نیلو کے بجائے اب مسرت نذیر صاحبہ کو ایز اے ہیروئن لیا گیا. اچھا، یہ وہی مسرت نذیر ہے نا کہ وہ جو لونگ گواچا؟ لونگ تو بہت بعد میں گواچا ہے، اس سے پہلے تو ہم گوا چکے. لیکن مطلب تھی تو ایک ہی مسرت نذیر ہی تھی. ایک ہی مسرت نذیر تھی. مین ٹائم وہاں سے لیٹر آ گیا کراچی سے نثار مراد صاحب کا کہ گل فارم بھی ہم ریلیز کریں گے. بالکل ٹھیک. ان کا دفتر پاکستان فلم ریلیز کرے گا. جی ہاں. وہ فائنینسر ہو گئے. اب آپ وہ فائنینسر ہو گئے اور انہوں نے وہ ایگریمنٹ اور ایڈوانس وغیرہ بھیج دیا اور یہ فلم شروع ہوئی. جی. اچھا، اس میں ایک خاتون کو سیکنڈ ہیروئن کے طور پہ لیا گیا تھا. اچھا. ان کا نام تھا نسرین. اور لطیف شیخ صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ بھی اچھی چیزوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. تو اس میں نسرین جو تھی وہ اتنی خوبصورت عورت تھی کہ جس کی حد نہیں. اور وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی ایکٹنگ کے معاملے میں بالکل. یہ دادا یہ ہوتا ہے کہ اگر خوبصورتی ہے، قداور ہے اور مطلب پرفیکٹ ہے تو وہ بولنے سے قاصر ہے یا اس کے پاس ٹیلنٹ ہے ہی نہیں. جی ہاں، یہ آج تک ایسا ہو رہا ہے. پھر ان کی جگہ ایک لڑکی اور تھی جو پاشا صاحب کی پکچر میں آئی تھی، اس کا نام تھا کافرہ. اسے لیا گیا. وہ بھی فضل اللہ تھیں، ویسے اللہ کا کرم تھا ان کے اوپر. اتنی زیادہ اچھی آرٹسٹ نہیں تھیں لیکن پھر بھی گزر بسر تھی. جیسے باہر صورت یہ پکچر بھی ریلیز ہوئی اور اس پکچر نے بھی ایک ریکارڈ بزنس کیا. اس کا میوزک بہت خوبصورت تھا. رشید اترے صاحب نے میوزک اس کا کمپوز کیا تھا. اور رشید اترے ظاہر ہے انڈو پاک کے بہترین موسیقاروں میں سے ایک. سر اترے صاحب انڈیا سے جب مائگریٹ ہوئے تو وہاں سے یہ میوزک کا خزانہ لے کر آئے تھے. اس میں ایک گانا جو تھا، جی، اٹھا لے آپ ہی خنجر اٹھا لے، جی اٹھا لو، بڑا نہ کر بے درد قاتل کے حوالے. یہ بڑا سپر ہٹ سانگ تھا اور بڑا اپریشیٹ ہوتا تھا یہ حال کے اندر. اور درپن صاحب اس پکچر میں مانے ہوئے ہیرو ثابت ہو گئے. اچھا، پھر کاسٹیوم فلمیں بھی شروع ہو گئی نا؟ ہاں، وہ اس کے بعد ہی شروع ہوئی تھی. کاسٹیوم فلمیں پہلے سے بھی بنتی تھیں لیکن اس فلم کے بعد ذرا زیادہ ہو گیا ان کا. جی جی جی. اچھا، اسی دوران پتہ چلا کہ وحید مراد صاحب بھی ایز پروڈیوسر فلم بنانا چاہتے ہیں. جی. اچھا، وحید مراد صاحب بھی آتے جاتے رہتے تھے ساتھی اور پلیٹفارم کے دوران. تو ان کا یہ تھا، میں ان کا مشیر خاص بھی تھا درپن صاحب کا، میں ان کا مصاحب بھی تھا، میں ان کے واؤچر بھی فیل کرتا تھا. بہرحال یہ میری ڈیوٹی میں شامل تھا تو میں کرتا تھا. انہوں نے درپن صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ تم اپنے رائٹر کو ہمارے پاس بھیج دو. اسی دوران میری شادی بھی ہو گئی. اچھا سر، والد صاحب کو فلم کا جب پتہ چلا تو وہ غصے تو ہوئے تھے. وہ پھر میرے خیال میں سنتوش کمار صاحب مطلب نے انہیں ٹھنڈا کیا تھا. اچھا، اس کا سلسلہ یہ تھا کہ جب یہ دوسری پکچر بھی ہٹ ہوئی نا، پھر سنتوش کمار صاحب نے میری بڑی زبردست سفارش کی. کیونکہ آپ گھر نہیں جایا کرتے تھے اور جاتے بھی تھے تو چھپ چھپا کے جاتے تھے. جی. اماں کھانا وانا نکال کے دیتی تھی، ہمیں کھلاتی تھی، وہ واپس بھیج. تو یہ ہوا کہ سنتوش کمار صاحب نے کہا ماموں ایک بات سنو،
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا ترقی کرے نا تو اسے کام کرنے دو. آپ جو 1 مہینہ گھر میں نہیں گئے تو والد صاحب سے یعنی کہ وہ نہیں والد صاحب سے آمنا سامنا اس وقت ہوا کہ جب سنتوش کمار صاحب نے میری سفارش کی ان کے ساتھ اور عید آ گئی. جی اچھا. تو جب عید آ گئی تو اماں نے کہا کہ دیکھو تم آنا عید والے دن اور یہ کام تم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اماں ظاہر رائے جو ماں رائے دے گی وہ دوسرا تو نہیں دے سکتا. تو اماں نے رائے دی کہ جیسے ہی والد صاحب نے قدم اندر رکھا میں سیدھا ان کے قدموں کی طرف گیا. سبحان اللہ. قدموں کی طرف گیا. میں نے کہا بابو جی کہتے تھے پاپا نے. جی. تو میں نے کہا بابو جی میری خطائیں معاف کر دیں. بھائی ٹھیک ہے تمہاری خطائیں معاف کر دی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جو اخبار میں اشتہار چھپ رہے تھے وہ اس میں سے کاٹ کے اخبار میں ایسے علیحدہ سے ایک فائل بنا رہے تھے. اوئے ہوئے. اچھا. اور لوگوں سے کہتے یہ میرے بیٹا ہے یہ رائٹر ہے بھائی رائٹر ہے. جی. جب بھی کہتے تھے وہ رائٹر ہے. ایکٹر نہیں کہتے تھے. ایکٹر نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور بتانا چاہوں گا. جی پلیز. کہ میں چونکہ ان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا ان کا رشتے دار تھا لہٰذا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے پیسے دیے جائیں. ہاں یہ پیسے مطلب درپن صاحب. ہاں انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے کہ میں اس پیسے سے تھوڑی سی آکسیجن خرید کے سانس لے سکوں باقی نہیں. تو لیکن خرچیلے نہیں تھے وہ یعنی کہ اس معاملات میں لین دین کے معاملے میں. درپن صاحب ساری دنیا کے لیے بہت اچھے تھے میرے لیے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے. یہ پھر آپ کے ساتھ پیار محبت بھی تو تھا. پیار محبت بہت تھا ان کا. اور خالی پیار محبت سے پیٹ نہیں بھرتا تن نہیں ڈھکا جا سکتا اس میں پیسے کی ضرورت. اچھا وہ تعلقات میں بدتمیزی تھی آپس میں؟ نہیں نو. میں نے اپنا ادب برقرار رکھا. جی. وہ مجھ سے بڑے تھے عمر میں برقرار رکھا اور انہوں نے بھی اپنا پیار جس میں پیسہ شامل نہیں تھا برقرار رکھا. اب یہ ہوا کہ جب وحید مراد صاحب نے پکچر شروع کی تو انہوں نے درپن صاحب سے کہا کہ اپنا رائٹر ہماری طرف بھیج دو. جی. میں صندوق میں 2-3 کپڑے ڈال کے کراچی گیا. کراچی جانے کے بعد مجھے ٹھہرایا گیا ایک ہوٹل کے اندر. نیکسٹ ڈے میں کہانی کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کہانی ہے ان کے پاس آلریڈی اس پہ آپ نے مکالمے لکھنے ہیں اور اس کا سینیریو بنانا ہے. ٹھیک ہے. وہ بنایا منور رشید صاحب ایک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. جی. وہ اس فلم کے ڈائریکٹر قرار پائے. کس کے؟ اس کا نام رکھا گیا انسان بدلتا ہے. انسان بدلتا ہے. رائٹ سر. نثار مراد صاحب کی فلم پروڈکشن کے اندر یہ آپ کی پہلی فلم تھی. انسان بدلتا ہے. اچھا یہ سر یہ بلیک اینڈ وائٹ تھی یا کلر؟ بلیک اینڈ وائٹ تھی. رائٹ. گلفام بھی بلیک اینڈ وائٹ تھی. جی. ساتھی بھی بلیک اینڈ وائٹ تھی. اچھا اب اس پکچر کے اوپر کام شروع ہوا تو شمی مارا کو ایز ہیروئن سائن کیا. رائٹ. درپن صاحب اس میں ہیرو تھے. اچھا. درپن صاحب ہیرو تھے اور جب وہ شوٹنگ کے لیے آتے تھے تو مجھ سے سرگوشی کے لہجے میں کہتے تم نے غلط فیصلہ کیا ہے یہاں آ کے. یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ تم یہاں کام کرو. ابھی وقت ہے تم چاہو تو چل سکتے ہو. میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ لین دین کے معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تھا. وحید مراد صاحب نے ایک بڑی اچھی بات یہ کی کہ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو کہ لم سم کوئی اماؤنٹ نہیں رکھتے تو منتھلی بیسس پہ ہمارا کام کرو. اچھا. تو میں نے منتھلی بیسس پہ ان کے یہاں کام شروع کر دیا. بیوی میری حیدرآباد میں تھی. حیدرآباد سے اسے لے آیا. جب میں نے کراچی میں کام شروع کیا تو مجھے اور دوسرے پروڈیوسر جو تھے پہلی 2 پکچریں جو میری ہٹ ہو گئی تھی اس کی بنیاد پہ انہوں نے مجھے لینا شروع کر دیا. جی ہاں ایک ویلیو بن گئی مارکیٹ میں ان ہو گیا اور میرے پاس کام ٹھیک ٹھاک ہونے لگا. اس کے علاوہ ایک دوست تھے میرے حسنین رضوی صاحب. وہ رئیس امروہی کے داماد تھے. اچھا. انہوں نے پبلسٹی فلمیں بنایا کرتے تھے. انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ یار تم میرے ساتھ کام کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس سے بھی مجھے ایک ایکسٹرا انکم ہونے لگی تو جہاں پہلی وہ ٹھیک ہونے لگا کام. اچھا اب میں ایک اور پروڈیوسر تھے ان کو کہانی سنانے کے لیے گیا. کہانی سنی بڑے خوش ہوئے. وہ کہانی سن کر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایڈوانس بھی دیا. جب میں گھر آیا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. ماشاءاللہ. تو وہ خوش بخت میں نے نام رکھا. بالکل خوش بخت بخت اور واقعی وہ خوش بخت ثابت ہوئی میرے لیے. اچھا ایسے سر معجزات ہوئے ہیں کہ مطلب سلطان رائی صاحب کے یہاں بھی ایسا ہوا تھا کہ وہ بشیرہ فلم
سپر ہٹ ہو گئی تھی. ہاں. تو ان کے گھر جو ہے نا بیٹی ہوئی تھی, ان کا نام تھا سائمہ. اچھا جی. اب اچھا وہ جو فلم وہاں پہ لکھی جا رہی تھی انسان بدلتا ہے, ہاں کراچی کے آرٹسٹ بھی اس میں زیادہ ہوں کراچی گے. کا آئی تھنک کہ وہ شکیل صاحب جو تھے, نہیں شکیل صاحب اس میں نہیں تھے. اچھا اس میں نہیں تھے, ٹھیک ہے. اس میں ابراہیم نفیس صاحب نے کریکٹر کیا تھا. ظہور احمد صاحب بھی ہوں گے اس میں. ظہور احمد اگلی پکچر میں آئے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ظہور احمد بہت اچھا آدمی تھا جی, کپڑے کا کاروبار تھا. ابراہیم نفیس صاحب جی بہت اچھے آدمی تھے. وہ ریورس میں تھے. اچھا ہاں ریورس میں اچھے آدمی, اچھے آدمی. وہ ایسا کرتے تھے. یہ شارٹ سمجھ نہیں آ رہا کیا شارٹ دے رہے. ہاں یہ شارٹ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ آپ کا رائٹر جو ہے کمزور سا ہے کچھ. اچھا جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا رائٹر کچھ کمزور سا ہے, تو یہ ایک آدمی نے جو ہماری پروڈکشن کا آدمی تھا مجھے بتایا کہ ابراہیم نفیس صاحب نے یہ بات کی ہے. ہاں انفارمر ہوتے ہیں نا وہ. تو یوں ہوا کہ وہ صاحب جو تھے ابراہیم نفیس صاحب, جی جی جی, تو انہوں نے کہا کہ اپنا یہ آپ کا رائٹر بہت کمزور ہے. کمزور سے مراد ہے کہ میں اچھا نہیں لکھ رہا. 2 فلمیں آپ نے ہاں ہٹ دی, ہاں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں لکھ رہا. یہ انہوں نے کہہ دیا. یعنی جی اللہ کے سوا میں نہیں ڈرتا. جی 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 ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دن سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, کمال رینان صاحب بھی تھے, یہ بھی تھے, سارے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا ابراہیم نفیس صاحب, رائٹر کا جسمانی طور پر کمزور ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ رائٹنگ میں بھی کمزور ہے. میں نے کہا آپ رستم اور سہراب کے ڈائلاگ بھی مجھ سے لکھوائے تو میں لکھ دوں گا. جی بالکل. تو وہ خاص ہے. نہیں اقبال بھائی میں نے یہ ناٹ ان دیٹ سینس, میں نے کہا سینس کو چھوڑ دیجیے, یہ ہوا ہے لیکن آئندہ اگر نہ ہو تو اچھا ہے. باہر انہوں نے پھر مجھے بھائی بنا لیا. اور میری کبھی ان کا ایک چھوٹے بھائی تھے, جی ہاں, فرقان حیدر صاحب. فرقان حیدر ایسا ڈیسنٹ آدمی کہ جس کی حد نہیں. فرقان حیدر صاحب ہمیشہ جب بھی ملے اچھے دوست کی طرح ملے, پیار سے ملے, محبت سے ملے. اچھا پھر اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ, باہر کی پکچریں بھی کرتا رہا. میں نے یہ سوچا کہ میں اچھے آدمی سلیکٹ کر کے کام کروں گا. یہ تجربہ آپ کا مطلب آپ کو آگے لے کر جا رہا ہے. جی لیکن یہ اچھا تجربہ نہیں تھا. اس لیے مجھے کیا مطلب بھائی, جو بھی کہانی لکھوانے آئے گا میں اس کے لیے کہانی لکھوں گا, لیکن میں اس میں ایسی باتیں نہیں لکھوں گا جو اخلاق سے بعید ہو. تو وہ پکچریں میں نے پھر لکھنی شروع کی, کافی میں لکھتا رہا. اچھا یہ کراچی میں ہی آپ اب کراچی میں ہی ہوں میں. اچھا اس میں رفیق رضوی صاحب کے ساتھ کام کیا میں نے. ایک کیمرہ مین تھے نذیر حسین. جی نذیر حسین, میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ کیمرہ مین. انہوں نے ایک فلم بنائی تھی جہاں برف گرتی ہے. جی جی, اس کا اسکرپٹ بھی میں نے لکھا تھا. نذیر صاحب جتنے اچھے کیمرہ مین تھے اتنے اچھے ڈائریکٹر بھی تھے. شارٹس لینے کا آئیڈیا تھا ان کا. جی اچھے شارٹس لیتے تھے, بڑے خوبصورت بنا سنوار کے شارٹس لیا کرتے تھے. لیکن اردو سے ان کا ہاتھ تنگ تھا. اردو کے معاملے میں ان کا ہاتھ خاصا تنگ تھا. بہرحال یہ پکچر بن گئی. جی, اور اس پکچر کے بننے میں جو کمالات ہوئے ہیں وہ عجیب و غریب تھے. پہلا کمال یہ تھا کہ اس میں پستول چلانا سکھا رہے تھے وہ بدر منیر کو. بدر منیر ایک پٹھان آدمی ہے, اس نے ساری زندگی پستول ہی چلائے ہیں. تو اس کو سکھانا کہ یہ ایسا کر کے ہم نے کرنا ہے, ایسا کر کے کرنا ہے. اس کے چیمبر والا تھا وہ, ریوالور تھا. تو ایسے تو ایک دفعہ گھوم گیا نا کھانا, جب دوبارہ کر کے بتایا نے ایسے کرنا ہے تو گولی آ گئی. نہیں ابھی گولی نہیں آئی. اچھا, تو دوسرا کھانا آ گیا. اب تیسرے کھانے میں وہ ادھر ریفلیکٹر ٹھیک کرا رہا تھا مدن, وہ بھی کیمرہ مین تھا. جی 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 جی, انہوں نے کہا ایسا کرنا ہے. تو ایک آواز آئی اور مدن جا پڑا ادھر دوسری طرف. یہاں گولی لگی اس کی. جی جی جی, یہاں یہ گلے میں یہاں پہ لگی تھی اور آر پار ہوگی. اچھا وہ بھی مشہور نام تھا ان کا, مدد علی مدن. مدد علی مدن. ہاں. اچھا وہ یہ سارا سر وہ برف باری میں ہوا تھا نا. یہ برف باری میں ہوا تھا, یہی ریڈ اینڈ وائٹ سارا وہاں. اور یہ سیٹ جو لگا تھا نا وہ بھی کمپلیٹ بستی کا سیٹ انہوں نے لگایا تھا. اور سارے کا سارا برف کا تھا. سیٹ کے اوپر جو برف گری ہوئی دکھانی تھی اس میں جناب نمک انہوں نے ساری بچھائی. بہت سارا نمک آیا. اور اتنا نمک کہ جب ہم سیٹ پہ جاتے تھے تو ہمارے حلق میں نمک محسوس ہوتا تھا.
کہ ہے نمک ہے ماشاءاللہ. اچھا دوسرا ایکسیڈنٹ یہ ہوا جی. تو انہوں نے کار خریدی نہیں. کس نے؟ نذیر صاحب نے. اور وہ سمجھتے تھے کیمرہ چلانے والا گاڑی بھی چلا سکتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہ ہوا کہ وہ گاڑی لے کے جا رہی ہے تو گاڑی ادھر سے آ رہی ہے سامنے سے. ان کا خیال تھا کہ گاڑی سے پہلے وہ نکل جائیں گے, لیکن گاڑی ان سے پہلے آ گئی اور اس نے ایک سائڈ بالکل اسمیش کر کے رکھ دیا, برانڈ نیو گاڑی. واہ 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 واہ. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک جگہ سے نکلا اور میں نے آگے بڑھ کے رکشے والے کو آواز دی. جی. رکشے والا رکا تو میں بھاگا. مجھے پتہ نہیں چلا کہ ٹرام کس وقت آئی اور کس وقت اس نے رکھ کے مجھے پھینکا. تو میرا یہ ہاتھ ٹوٹ گیا, یہ والا ہاتھ. تو یہ اب تک ٹوٹا ہوا. یہ یعنی کہ وہ فلم کے دوران تو یہ 3 حادثے ہوئے. تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ فلم کیسی جائے گی, سمجھا. اور یہی ہوا. خدا یار اتنے اچھے ٹیکنیشینس. جی ہاں. شفیق قاضی جو تھا نا لیب انچارج, وہ بھی اس کا پروڈیوسر تھا. 3 پروڈیوسر تھے اس کے. ایک یہ تھے مدد علی مدان, ایک نذیر صاحب, 3 آدمی. اچھا اس میں ہے نا سر ہیرو تو یہ بدر منیر تھے, شہباز درانی اس کے ویلن تھے. اور انہوں نے کیا کیا تھا, وہ کہانی ایسی تھی کہ اگر اس میں کچھ نہ کیا جاتا نا, اس کو کہانی کو ایز اٹ از رکھا جاتا. جی. کسی نے رائے دی کامیڈی نہیں ہے اس میں, کامیڈی نہیں ہے. تو انہوں نے کامیڈی ڈالی. جو آدمی کامیڈی کا اپنی جگہ بالکل مستحکم بندہ ہے نا, یعنی میں, جی جی, اس سے نہیں لکھوائی کامیڈی. ایک اور صاحب تھے, ان سے کہا کہ آپ کامیڈی لکھ دیں. تو وہ جو انہوں نے کامیڈی ڈالی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی ہے, وہ سیکس کا دیوانہ ہے, وہ ہر وقت بیوی کو لیے پڑا رہتا ہے کمرے میں. بہت ہی بکواس قسم کی کامیڈی. تو میں نے جب پہلا شو دیکھا نا تو میں نے کہا تھا سر آپ نے بڑا ظلم کیا اپنی پکچر کے ساتھ. میرے ساتھ نہیں کیا, اپنے ساتھ کیا, اپنی پکچر کے ساتھ کیا ہے. وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کو بھی فلو چلتا تھا, کہانی کا جو فلو چل رہا تھا اینڈ تک, وہ بیچ میں آ کے ایسے کٹ ہوتا تھا, لاک لگ گیا تھا. اور کامیڈی پکچر فیل ہو گئی. وہ سر وہ آؤٹ ڈور اس کی بہت زبردست ہوئی تھی یار. پوری پکچر بھی انگلش فلم تھی. اگر وہ کامیڈی نکال دی جاتی نا جی ہاں تو وہ انگلش پکچر. آپ کی رائٹنگ پاور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, میں آپ کی بہت سی جو مشہور فلمیں تھیں وہ میں نے دیکھی ہیں. ہاں. تو وہ ایک فلم تھی آپ کی ہیرا اور پتھر. ہاں. آپ نے کراچی کی جو لائف تھی, کیسے کیسے لوگ جو ہے نا ان کی ایکٹیویٹیز, ان کی مصروفیات, مطلب اس میں وحید راز صاحب کو آپ نے, وہ تو چاکلیٹی ہیرو تھے. تو اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے کیماڑی اور مطلب وہاں کے جو لوگ تھے بڑا اچھا تھا. وہ علاقائی جو کریکٹر جو نظر آتے تھے وہ آپ نے فلم میں ان کو استعمال کیا, اور آؤٹ ڈور بہت زبردست تھی. ہاں. اچھا ہوا یہ تھا کہ میں آپ سے عرض کروں اس سلسلے میں کہ اس پکچر کے دوران پرانے جو انٹریگر لوگ تھے جو اس سے پہلے بھی میری جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے رہے تھے, وہ پھر کار فرما ہو گئے. اور اس پکچر میں ان کا رول بڑا زبردست تھا. اچھا. ہیرا پتھر میں. جی جی. انہوں نے اس پکچر میں کام دکھا دیا. اس پکچر کو ڈائریکٹ بھی میں ہی کر رہا تھا. جی جی جی. وہی صاحب سونے کے چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے منہ میں, میرا ان کا جوڑ کوئی نہیں تھا. انہوں نے ایک بات کی, میں نے اس بات کا جواب دیا. گرما گرمی ہو گئی تھوڑی سی, تو میں نے ان کو چابیاں دے دی کہ یہ صاحب کہ میں نہیں کر رہا. یہ میری غلطی تھی, چابیاں نہیں دینی چاہیے تھی مجھے. چابیاں دے کے میں چلا آیا, ان کے ساتھ رکھنا اندازی ہو گئی اور کام میں نے. جی. تو بہرحال وہ پکچر وہ بھی زبردست ہٹ ہوئی. ارمان فلم میں جو آپ کی ٹیم تھی, پرویز ملک صاحب, وحید مراد اور سہیل رانا غالباً, یہ کامیاب ٹیم کے طور پہ یہ کیسے انٹروڈیوس ہوئی, یعنی کہ آپ کی یہ ٹیم بن گئی؟ میں بڑی سپر ہٹ فلم تھی. جی ہاں سپر ہٹ. تو یہ ذرا بتائیے سر, مطلب یہ اس میں کیونکہ وحید مراد صاحب پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. ہم دونوں ہی اٹیچ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ. میں نے لکھی پکچر. وہ کیسے غلط فہمی کیسے دور ہوئی؟ مطلب ہے ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا تھا, چابی دی تھی خالی, چابی دی تھی. اس بات میں علیحدہ ہو گیا تھا ان سے. اس کے بعد جب یہ لکھوائی انہوں نے یہ پکچر مجھ سے, ارمان, تو اس میں بھی کچھ سلسلے ہوئے تھے. اچھا وہ کون لوگ تھے سر؟ وہ تھے, وہ اب لوگ اب مر چکے ہیں, آپ کیا کرنا. نہیں بتائیے تو صحیح نا سر, مطلب کہ کیونکہ یہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے نا سر, اس میں منافقت کا جو رول ہے نا یہ بھرا پڑا ہے.
وہی صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی تھے, پڑھے لکھے تھے, ڈبل ٹرپل MA تھے. جی ہاں جی ہاں. ان سے کوئی گلا وہی صاحب سے بھی نہیں ہے مجھے. آج وہ نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن آج بھی میرے دل میں ان کی عزت ہے, ان کے خاندان کی عزت ہے, میں عزت کرتا ہوں ان کی. عام لوگ ان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. عام لوگوں کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے, عام لوگ انہیں نہیں سمجھ سکے. نہیں سمجھ سکتے. یہ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی. یہ گڑبڑ ہوئی تھی. گڑبڑ ہوتی ہے تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. جی سر. باہر صورت جو پہلے جنہوں نے کچھ رشتہ دانی کی تھی, رشتہ دوانی, ہاں جی ہاں, وہ انہوں نے پھر کی, اور اس کے بعد وہ کارگر رہی. اور وہی صاحب نے پھر میرا نام بھی نہیں دیا تھا اس پکچر کے اندر. تو خیر باہر وہ تو کئی گزری باتیں ہیں. لیکن یہ تو خیر سر ایک ریکارڈ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا کہ اس فلم کے رائٹر آپ تھے, اور آپ نے بڑی زبردست اسکرپٹ لکھا تھا, اس کے گانے بھی ہٹ ہوئے تھے, وہ فلم پلاٹینم جوبلی تک پہنچی تھی. اچھا, اب اس فلم کے بعد پھر کراچی میں فلم کا دور جو ہے وہ چلتا رہا, یا اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی؟ نہیں, اور بھی فلمیں میں نے کی کراچی کے اندر. جی ہاں. آخری ایک پکچر بنائی تھی ملک نیازی کی, اس کا نام تھا آزادی یا موت. ہاں یہ ایک فلم تھی. جی ہاں, فلم بنائی تھی. جی. ایک فلم بنائی تھی ارشد ملک کی, اس کا نام تھا پرائی بیٹی. اس میں کمال اور روزینہ تھے. جی. افشاں ایک فلم تھی, وہ کی تھی جاوید ہاشمی کی, اور فلمیں بھی تھیں, ساری فلمیں یاد نہیں ہیں. اچھا سر, پھر آپ کی واپسی کیسے ہوئی لاہور؟ کراچی کے جتنے آرٹسٹ تھے وہ لاہور آ گئے. محمد علی صاحب کے ساتھ کوئی فلم نہیں کی کراچی جب آپ نہیں, کراچی محمد علی صاحب سے. اچھا نہیں کی. لیکن محمد علی صاحب کا پکچر تو کوئی نہیں کی میں نے, لیکن محمد علی صاحب کے تعلقات بڑے اچھے تھے. وہ سر انسان بھی بہت اچھے تھے. ان کے جو بڑے بھائی تھے نا ارشاد علی صاحب ریڈیو, وہ میرے بڑے زبردست اور بڑے گہرے دوست تھے. ہم دونوں اکٹھے جاتے تھے کلفٹن. جی جی. وہاں جا کے ہم کلفٹن کے کنارے بیٹھتے تھے گاڑی کے اندر, بیرے کو آواز دیتے تھے, بیرا آتا تھا, جو ہم منگاتے تھے وہ لے آتا تھا, اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے وہاں پہ اور باتیں شاتیں کرتے, گپیں لگاتے تھے, ماحول فریش ہو کے واپس آ جاتے تھے. تو محمد علی صاحب سے وہاں پہ پھر ٹاکرا تو ہوتا ہوگا نا, کہ ٹاکرا محمد علی صاحب جہاں سیٹ پہ ہوتے تھے, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ, تو میں جاتا تھا. ان کا ایک اپنا اسٹائل تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آرٹسٹ وہاں کے یہاں آ گئے, روزینہ بھی آ گئی, بڑا بھی آ گئے, سارے آ گئے, تو وہاں پہ کال پڑ گیا وہاں پہ. اچھا, تو سن 74 میں جی جعفر شاہ صاحب تشریف لائے, ان کے ساتھ میں اسسٹ بھی کیا ہے میں نے. جی جی. تو جانتے تھے پہلے کے, تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا یار پکچر لکھنی ہے میری, چل. تو میں ان کے ساتھ یہاں آیا تھا. عزت ان کی ایک پکچر تھی, وہ میں نے لکھی تھی. عزت کی دونوں بہنیں تھیں, سنگیتا اور. اچھا, یہاں سے پھر آپ رضوی فیملی جو ہے, طیب رضوی صاحب کے ساتھ آپ اٹیچ ہو گئے. وہ ہوا یہ تھا کہ یہاں آنے کے بعد مجھے پکچر مل گئی. لاہور آنے کے بعد پکچر کیوں ملی کہ ہمارے کراچی کی خاتون تھیں مہتاب بانو. جی جی جی. 2 ہیروئن تھیں ان کے پاس, ایک سنگیتا بیگم, ایک کویتا بیگم. جی ہاں. تو وہ یہاں پہ کام انہیں مل گیا تھا, کام وہ کر رہی تھی فلموں میں. بہت اعلیٰ درجے کی خاتون ہیں وہ, مہتاب بانو جن کا نام ہے, اور بہت محنتی, گھر بار کو سمجھنے والی, بچوں کو سمجھنے والی, ایسے اچھی خاتون. تو وہ کہنے کہ ارے اقبال رضوی تم آ گئے ادھر؟ میں نے کہا جی ہاں جی آ گیا ہوں. ہماری ایک پکچر کرو گے؟ تو میں نے کہا جی کریں گے برابر. خیر وہ گھر لے گئی مجھے اپنے گلبرگ 3 میں. وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم آئیڈیا سنایا ان کو, یہ بھائی دیکھو 2 ہیرو نے, 2 ہیرو یہ ایسے ایسے. میں نے کہانی سنائی, کہانی انہیں پسند آئی, تو میں نے کہا کہ اب ہیرو کی میں نے کسے لے, وحید کو لے لو, شاہد کو لے لو. تو وہی صاحب نے ایک دن کام کیا میرے خیال سے. اچھا. تیرے میرے سپنے میں. دوسرے دن پتہ نہیں کیوں مجھ سے کہنے لگے یار اقبال رضوی تم ایسا کرو, ہیرو کسی اور کو لے لو. ہاں ٹھیک. اچھا, بہرحال وہی صاحب سے میرا باوجود اس کے کہ میرا ان کا تنازع ہوا تھا ایک زمانے میں, لیکن میں ایک پیار تھا میرا ان کے ساتھ, رسپیکٹ وہ چلی آ رہی تھی. تو بہرحال پھر میں نے کہا ان کی جا کے میں نے بتایا مہتاب بانو کو, تو وہ کہنے لگی محمد علی صاحب کو لے لو, بھائی جان کو. تو وہ میں گیا محمد علی صاحب پاس, میں نے کہا ایک پکچر ملی ہے. ہاں ویری گڈ.
کون ہے ہیرو؟ میں نے کہا آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے ہیرو؟ بھائی جان آپ ہمارے بڑے اچھے ہیں. اچھا، کسی مشہور آرٹسٹ کو سائن کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ بنانی ہوتی تھی، گراؤنڈ بنانی ہوتی بہت ضروری ہوتی تھی وہ. حالانکہ بغیر گراؤنڈ کے بھی کام ہو سکتا تھا، یہ وہ کھیل تھا جو بغیر گراؤنڈ کے بھی کھیلا جا سکتا تھا، لیکن وہ گراؤنڈ بنانی پڑتی تھی، ضروری ہوتی ہے. تو کہنے لگے ہیروئن کون ہے؟ تو میں نے بتایا سنگیتا کبیتا. تو انہوں نے کچھ عجیب سے ایکسپریشن مجھے دیے. میں نے کہا میری بات سنیں، ایک غریب آدمی کے بچوں کو روٹی مل رہی ہے، تو آپ ہی چاہتے ہیں کہ روٹی نہ ملے اس کے بچوں کو؟ میں نے کہا آپ کی بنیاد پہ بھی روٹی ملے گی مجھے، آپ ہوں گے تو روٹی ملے گی مجھے. ایسے ہی میں نے ایموشنل ٹچ دے کے اور درد مندانہ جو ہے ان کا وہ انسان جگا دیا. ہاں، تو میں نے کہا بھائی جان پکچر کرنی ہے آپ نے. خیر وہ راضی ہو گئے. جی وہ جناب میری جب میں نے جا کے سنائی کے بعد راضی ہو گئے تو ہوش ہوئے وہ پروڈیوسرز میرے. ایک گانا تھا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تو اس کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد. بڑا خوبصورت. ہمارے بڑے سے بڑے پیارے بہت ہی اچھے میوزک ڈائریکٹر کمال صاحب اس کے موسیقار تھے. مجھے اگر کوئی میوزک ڈائریکٹر پسند آیا تھا تو وہ کمال صاحب. جی بالکل. وہ اتنے زیادہ کوآپریٹو تھے اور اتنے زیادہ ہمبل تھے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ یار نہیں کمال صاحب، حالانکہ مجھے کیا پتا میوزک کیا ہوتا ہے، لیکن کان تو تھے، لسنر تھے اور یہاں پہ تو اور انہوں نے یہ پتا تھا کہ اس کے کان بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، پکے ہیں، بڑے ہیں. انہوں نے میوزک بھی ایسا بنا کے دیا تھا مجھے کہ واہ واہ بہت اچھا میوزک. تیرے میرے سپنے کے سارے گانے ہٹ ہوئے تھے. ہاں. تو جناب علی وہ یہ گانا پکچرائز کر رہا تھا میں. تو میں نے ایک پوز بنایا، اس میں یہ تھا کہ شاہی انداز میں کھڑے ہوئے ہیں شہزادہ سلیم اور انارکلی سامنے دیکھتے ہو کہ یہاں لگی ہوئی ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ فاصلہ رکھا ہوا ان کا. میں نے کہا کہ علی بھائی یہ فاصلہ نہ رکھیں، یہ رومانٹک سین ہے. میں نے کہا یہ بھائی بہن کا سین نہیں ہے، تو یہ سین ہیروئن کا ہے. اچھا، وہ ہیروئن جتنی بھی تھیں سب شوٹنگ کے بعد جو ہے نا اور شوٹنگ سے پہلے وہ سب علی بھائی کہتی تھیں. رویہ ان کا ایسا تھا نا، رویہ ایسا تھا کہ بھائی کہنا پڑتا تھا. اچھا بات ہوا یہ کہ جب یہ سینے سے لگنے کے بجائے علیحدہ کیا تھا تو میں نے پلٹ کے دیکھا دروازے کی طرف تو خاتون اول کھڑی ہوئی تھی. میڈم زیبا کی بات کر رہے ہیں. جی زیبا کی بات کر رہے ہیں. وہ گانا پکچرائز ہو گیا، بڑا مزیدار گانا بنا تھا. اچھا سر، یہ فلم سپر ہٹ ہوئی، پھر سپر ہٹ میرے سپنے بزنس کیا اس نے، اس کے بعد سپنے ہٹ ہوئی. جی پہلی سلور جوبلی لاہور میں ہوئی اس کی. تو اس میں پروڈیوسر جو تھے ہمارے یعنی اسسٹنٹ پروڈیوسر سید طیب رضوی صاحب. اچھا، اس میں بہت اعلیٰ نسل کے پروڈیوسر تھے وہ. انہوں نے ہمیں وہاں لے جانا مناسب نہیں سمجھا کراچی. اچھا، یہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اور بچیوں کو لے گئے. اچھا، دوستی بھی تو تھی نا آپ کی ان سے؟ دوستی بھی تھی، بس وہ کچھ زیادہ ہی تجربہ حاصل کر لیا تھا انہوں نے. اس کے بعد اسی ادارے کی پکچر دوسری میں نے بنائی محبت اور مہنگائی. یہ بھی سر فلم بہت زبردست گئی تھی. ندیم صاحب اس میں تھے، اور کویتا کا پیر تھا ندیم صاحب کے ساتھ. اور سنگیتا کا پیر تھا غلام محی الدین صاحب کے ساتھ. تو اچھا، اس کے بعد اس فلم کے بعد ایک فلم جو تھی نا وہ راجندر سنگھ بیدی کا ایک ناول تھا ایک چادر میلی سی، اس کو پھر آپ نے کنورٹ کیا تھا مٹھی بھر چاول میں، اور وہ کمال کی فلم تھی. وہ راجندر سنگھ بیدی صاحب بہت بڑے رائٹر تھے. شمع دہلی ایک کالم میں تبصرہ کرتا تھا وہاں کی انڈین فلم کا. اس فلم کا تبصرہ اس نے 2 کالم میں کیا تھا. ویری گڈ، باقاعدہ، اور اسی تعریف لکھی تھی. سر فلم سپر ہٹ گئی تھی. اور اس میں جو سنگیتا بیگم کا جو کریکٹر تھا وہ کریکٹر بنایا تھا. لیکن سر اس میں ڈرامائی تشکیل دینا ڈائلاگس کا وہ تو آپ نے اس کو کیا نا اسکرین پلے، کیونکہ وہ تو ناول تھا. ناول فلم تو نہیں ہوتی. ناول فلم نہیں ہوتی.
لیکن فلم کے لیے ناول تھا وہ. جی 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 جی. اس ناول کی فلم بنائی جا سکتی تھی بڑی آسانی کے ساتھ. اچھا وہ کچھ بولڈ بھی تھا, وہ کچھ ناول تھا نا, بولڈ تھا, لیکن وہ ایکچولی تو وہ سکھوں کا, اور پھر اس میں میں جو ایک چیز عرض کروں, جو اس میں بیسک چیز تھی وہ یہ تھی کہ سکھوں کے یہاں ایک رسم ہے جی کہ اگر ایک بھائی مر جائے تو دوسرا بھائی اس پہ چادر ڈال دے تو اس کا مقصد یہ کہ اس سے نکاح ہو جائے, شادی ہو جائے گی, قبول ہو گیا وہ. اور اسے لکھ کے مزہ آیا تھا مجھے, اور لوگوں نے جو میرے ادب کے دوست تھے نا, جی جی, انہوں نے اس کی تعریف کی تھی. اور کراچی سے مجھے کافی لیٹر آئے تھے جو میرے دوست جی جی, ادب کے دائرے میں رہ کر آپ نے اقبال صاحب بہت زبردست فلم لکھی تھی. ہاں, اور اس کی جو پکچرائزیشن اور یہ سارا, اور ڈرامائی اس میں جو انداز تھے, ڈرامائی تشکیل تھی, وہ سارا بہت زبردست تھی. تبھی تو وہ فلم لوگوں نے دیکھی. میڈم نے, سنگیتا نے جی یہ پکچر صحیح معنی میں ڈائریکٹ کی تھی. صحیح معنی میں کہنا یہ کہ جس میں ڈائریکشن تھی. اچھا اقبال صاحب, آپ ڈراموں کی طرف بھی تو آئے نا, ڈرامے بھی آپ نے بڑے لکھے ہیں. ڈرامے بہت نہیں لکھے, بہت زیادہ نہیں لکھے. ایک زمانے میں سنگیتا کے لیے ایک ڈرامہ لکھا تھا, لاکھوں میں ایک. جی ہاں, لاکھوں میں ایک لکھا تھا. اچھا یہ وہ اسی فلم کا وہ تھا؟ جی جی جی, ریمیک تھا اس ریمیک. ہاں جی ہاں. اچھا اس کی آؤٹ ڈور بہت زبردست تھی. یہیں پر ہی مری سائٹ پہ ادھر ریکارڈ کیا گیا تھا. جی ہاں جی ہاں. آپ نے ایک اسٹوری لکھی تھی جو کہ ابھی پکچرائز نہیں ہوا ہے, وہ فلم جو ہے نا, فلم کی کہانی لکھی ہے آپ نے, ساغر صدیقی. ساغر صدیقی. اچھا ساغر صدیقی کے ساتھ آپ نے مطلب وقت بھی گزارا تھا؟ ساغر صدیقی کے ساتھ وقت اس انداز میں گزارا تھا کہ میں انہیں کچھ لکھوانے کے لیے, گیت لکھوانے کے لیے پھرتا تھا میں. جی. تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں, لیکن میں انہیں تلاش کر لیتا. تلاش کر لیتے. اور وہ اتنے اچھے اور اتنے پیارے آدمی تھے. وہ شاعر تھے. وہ شاعر ایسے نہیں تھے کہ ادھر سے سنا ادھر سے سنا, غالب کو لے لیا, فلاں کو لے لیا, نہیں. وہ اوریجنل شاعر تھے اور خوددار تھے. اپنی بات منوانا جانتے تھے. وہ اپنی بات انہوں نے کبھی نہیں منوائی, منوانے کی نوبت نہیں آئی. آپ نے ساغر صدیقی کو کیسا پایا؟ اور ان کے ساتھ سر فلم انڈسٹری والے جو تھے لوگ, وہ گانے لکھوا کے لے جاتے تھے, لیکن وہ اپنے نام سے جو ہے نا. ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کچھ. جی جی جی. وہ یہ تھا کہ ساغر صدیقی کو ہمارے بہت ہی نامور اشخاص تھے دو, جی جی, جن کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اگر ساغر صدیقی اپنے اشعار کے ساتھ, اپنے کلام کے ساتھ فلم میں آ گیا تو ان کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے. جی جی جی. تو انہوں نے, ساغر صدیقی نے ایک دن کہا کہ میں کچھ اپنے آپ کو مزمل محسوس کر رہا ہوں. تو ان کو ایک انجیکشن لگوایا گیا تھا ایسا کہ جس کے بعد وہ مسلسل اس انجیکشن کی حاجت انہیں رہتی تھی. وہ انجیکشن لگواتے تھے اور وہ منشیات, یہ کمزوری بن گئی. جی منشیات کمزوری بن گئی تھی ان کی, جو کہ اور یہی ان کی موت بن گئی تھی پھر. جی ہاں. تو یہ یعنی کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. اچھا ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا, وہ سیاہ پوش بابا عالم تھے, وہ ان کے جو انویٹیشن آتے تھے نا مشاعرے کے, تو وہ ان تک نہیں پہنچاتے تھے. وجہ یہی تھی کہ جیلسی تھی. ایسی جیلسی تو ہوتی ہیں, ایسی جیلسی ہوتی ہیں پرٹیکولرلی ادیبوں میں, شاعروں میں ایسی ہوتی ہیں ایسے. تو ہمارے ہاں تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کو یہ تھوڑا سا درد تھا کہ یار میں یہاں آیا ہوں, اپنے لوگوں میں آیا ہوں, پاکستان میں آیا ہوں, میں نے پاکستان کو دل سے ایکسیپٹ کیا ہے, اور لیکن ادھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں بھی. جی جی. کہ ساغر صدیقی وہ آدمی تھا کہ لوگوں نے اس کو جیسے دیوتا کو پوجتے ہیں نا, ایسے اس کو پوجا ہے. جی جی. ساغر صدیقی کی ایسی اپریسیشن رہی ہے کہ ویسی اپریسیشن کسی شاعر کی شاید نہ ہو. ایک آدمی تھا جو پتنگوں کی ڈور بنایا کرتا تھا. جی. وہ آدمی کہتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ ولی ہے اللہ کا, اور وہ اسی حساب سے اس کو ٹریٹ کرتا تھا. شاعر ایک درویش تھا. جی جی جی. شاعر نے اس دنیا کو اتنی زور سے لات ماری تھی, دنیا کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوگی.
ساگر بہت بڑا آدمی تھا. جی جی تو ساگر کے شعر آپ پڑھیے دیکھیے جی ہاں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا تھا ساگر. ناقدری ہمارے یہاں رہی ہے ہمیشہ سے اور شاید یہ رہے گی اسی طریقے سے. اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنے ساگر جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گے اور ساگر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں, سب کو پتا ہے. ایک فلم تھی وہ جو سوسائٹی گرل, آپ سنگیتا میڈم کی ٹیم کا ایک خاص حصہ تھے, آپ ان کی فلمیں آپ سے ہی لکھوائی جاتی میں تھی. لکھتا رہا ہوں. جی ہاں, تو کوئی اس فلم میں کوئی اختلاف ہوا تھا؟ وہ فلم آپ نے میرا لکھی؟ نہیں میں نے پکچر وہ ڈائریکٹ کی ہے جی نہ لکھی ہے, وہ سید نور صاحب نے لکھی تھی فلم. جی 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 اچھا یہ ہے کہ اپنا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ میں شاید اتنا بڑا رائٹر نہیں ہوں, جی ٹھیک ہے, تو میں اپنے حساب سے لکھتا ہوں. تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں ہی نہ ڈائریکٹ کروں گا نہ لکھوں گا ایسے, جی جی کیونکہ لکھی ہوئی تو وہ سید نور کی تھی, جی اس میں لکھنا کیا تھا اس وقت. ہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں بہت کھل کے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کھل کے نہیں کہوں گا. اب آتے ہیں ہم, ایک فلم بنائی تھی آپ نے گریبان. جی جی ونر موویز, اعجاز خرشی صاحب ان کے پروڈیوسر تھے, ڈسٹریبیوٹر تھے, ان کے پروڈیوسر بھی ایک اور صاحب تھے. اچھا یہ جب جس وقت یہ فلم بن رہی تھی اور سیٹ لگا ہوا تھا تو یہ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا جس میں اقبال حسن صاحب وہ ڈرائیو کر رہے تھے اور اسلم پرویز صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ اقبال حسن صاحب تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے تھے اور اسلم پرویز صاحب جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے, بہت شدید زخمی ہوئے تھے. تو وہ ایک ہفتے کے بعد پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر ان کی کاسٹنگ کا مسئلہ ہو گیا تھا. ظاہر ہے اس کیریکٹر کی کاسٹنگ کا, جی یعنی جو ولن کا کیریکٹر تھا, جی ہاں اس کی کاسٹنگ کا مسئلہ تھا. اس کا نعم البدل سوچا تھا کہ افضال احمد کو لیا جائے گا. جی ہاں تو افضال احمد صاحب نے اتنے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ ہماری پہنچ سے باہر تھے, بجٹ نہیں میں لے سکتے تھے اس جی کو. جی تو اس کے لیے پھر شاید تم ہی ایک آدمی کو لے کے آئے جی تھے. میں وہی میں ایک منٹ جی لے کے آئے تھے, ان کا نام تھا فرید نواز بلوچ. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کیریکٹر پہ کسی حد تک سوٹ کرتے تھے, کسی حد تک جی سوٹ کرتا, ہم نے انہیں کاسٹ کر لیا تھا. جی اس کے بعد وہ پکچر مکمل کی. پکچر مکمل کرنے کے بعد اس کا جو کلائمیکس تھا وہ بڑا ہیوی تھا, جی اور جس میں کہ گولیاں چل رہی ہیں اور خون نکل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی ممبر تھیں خاتون جو اپنی بچی کو ساتھ لے کے آئی تھیں. جی جی وہ سینسر بورڈ کی بھی ممبر تھی نا. وہ بچی جو ہے وہ خون کو اور اس کو دیکھ کے ڈر گئی تھی, تو انہوں نے کہا تو ہو یہ کاٹو, یہ منظر نکال دو, یہ منظر نکال دو. تو جو ہمارے کرتا دھرتا تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی اپیل کرتے, بورڈ میں جاتے, انہوں نے وہ چیزیں کٹوا دیں اور پکچر کا کلائمیکس ختم ہو گیا اور پکچر فلاپ ہو گئی. جبکہ یہ کلائمیکس جو ہے, آپ مجھے یاد ہے کہ یہ ایبٹ آباد کے اندر پوری کاسٹ آپ کی وہاں گئی تھی, مانسیرا اور ایبٹ آباد کی لوکیشن کے اوپر. آپ نے اس کو آؤٹ ڈور میں پکچرائز کرنا تھا, لیکن وہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی تھی. جی ہاں, تو بارش ہونے کی وجہ سے مطلب وہ اسپیل ہمارا پورا کا پورا رہ گیا, ہو گیا تھا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنا وقت دیا مجھے اور بہت زبردست باتیں ہوئی ہیں. اس میں اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں نہیں, بات بری نہیں لگی. آپ کو مزید وقت چاہیے تو لے لیجیے گا, اس لیے میرے پاس بہت وقت ہے. سر تھینک یو ویری مچ.